دل دیا دہلیز از قلم رفت سراج۔ یاور چچا کے حکم پر روانگی ہو رہی ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ لیکن کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ان کی حیرت بدستور تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا، تم چھوڑاتے؟ کیا یہ خطرہ مزید مول لینے والی بات نہیں ہے؟ ان کے طویل جملے نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیے۔ وہ جانے کس دھن میں کہہ گیا۔ اچھا، ان کا انداز بلا کا معنی خیز تھا۔ تمہاری باخبری پر تو ہمیں رشک آتا ہے۔ وہ دھیمے سروں میں ہنس پڑی۔ باری ایک دم کانشیس ہو گیا۔ باری اب تو غالباً وہیں رہے گی۔ شینو کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھیں۔ تو کیا ہوا؟ ان کے باپ کا گھر ہے۔ وہ بھی زبردستی مسکرایا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مبادا کوئی اور جملہ، کوئی اور حملہ ہو جائے۔ طنزیہ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ برآمدے کی زینیں اترنے لگیں۔ کون ہے یہ لڑکی؟ عالمتاب نے سخت لہجے میں کلو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی وہ ماہین بی بی کی ملنے والی ہیں، اور تو مجھے نہیں معلوم۔ کلو گھگیا رہی تھی۔ بالو راہداری میں پڑی کرسیوں پر سے ایک پر بیٹھی ہوئی گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ اسے یہاں کے قاعدے قانون کا بھلا کیا ادراک تھا؟ اس نے بال سلجھانے کے دوران ہی بیٹھے بیٹھے سونے جواہر سے دمکتی دمکتی عورت کو اپنے حساب سے اس حویلی کی اہم شخصیت سمجھتے ہوئے سلام کر لیا۔ عالمتاب کی شاہانہ نازک طبع پر اس کا یہ انداز بہت گراں گزرا۔ اسی لہجے میں خود بخود سختی آ گئی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ وہ صد موری سے گویا ہوئیں۔ کراچی سے۔ اس نے ہاتھ روک لیے۔ کیا مطلب ہے؟ ٹھہری ہوئی ہو کہاں؟ وہ جیسے چڑ گئیں۔ جی سیدھی یہیں آئی ہوں۔ وہ قدرے ہچکچائی۔ اوہ، ماہین سے ملاقات ہو گئی؟ کیسے جانتی ہو ماہین کو؟ جی وہ۔ اسے ماہین کی ہدایات یاد آئیں۔ آپ انہی سے پوچھ لیجئے، انہیں سب پتہ ہے۔ وہ بس یہی کہہ سکی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنا نہیں پتہ؟ تعجب سے ان کی بھویں اوپر چڑھ گئیں۔ وہ خاموش رہیں۔ بلا کے لاؤں ماہین بی بی کو؟ کلو نے خدمات پیش کی۔ نہیں، میں خود جا رہی ہوں ان کے پاس۔ تم بھی کنگھی چوٹی کر کے وہیں آ جانا۔ ماہین بی بی ہال میں ہیں جی۔ یاور خانانہ سو رہے ہیں نا؟ یاور؟ وہ کب آئے؟ عالمتاب چونک اٹھی۔ بڑی دیر ہو گئی، آپ آرام کر رہی تھیں۔ روشی بی بی کو سب خدا حافظ کہہ کر ہال میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ چائے بنانے جا رہی تھی میں سب کے لیے۔ آپ کے لیے بناؤں؟ کلو ان کے سخت موڈ کو جلد سے جلد نرم دیکھنا چاہ رہی تھی۔ سبھی کو ان کے آف موڈ سے ڈر لگتا تھا کہ قصور بے قصور سبھی کی شامت آ جاتی تھی۔ نہیں، وہ بالو پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ سب انہیں ہال میں موجود پا کر ایک دم سنبھل گئے۔ یاور آ گئے ہاسپٹل سے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ماہین سے مخاطب ہوئی۔ کہہ رہے تھے اب تو حالت کنٹرول میں ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فوراً اپنے مقصد کی طرف آ گئیں۔ کون؟ ماہین نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جو نہا دھو کر غالباً تمہارے کپڑے پہنے باہر بیٹھی ہے۔ وہ بڑے غور سے ماہین کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، ماہین کو یکدم دھیان آ گیا۔ اس نے فوراً عالمتاب کا چہرہ دیکھا۔ انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر بڑے اعتماد سے گویا ہوئیں۔ جی ہمارے جاننے والی ہیں۔ جاننے والی؟ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئیں۔ کراچی سے آئی ہے؟ ہاں ہاں، وہ تو مجھے پتہ چل گیا۔ وہ بات اچک کر بولی۔ ہمارے کام کرنے والی ہے نا، اس کی بہن ہے۔ مگر یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ان کی حیرت بچا تھی۔ اپنے کسی سسرالی رشتے دار کے ہاں آئی تھی، اس کا گھر نہیں ملا۔ احتیاطاً میرا پتہ لے آئی تھی، اسی لیے یہاں چلی آئی۔ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا اس کے حالات خراب ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، چلی جائے گی جلد۔ ماہین نے بہت سنبھل کر جواب دیا۔ نہیں خیر، اس کے یہاں رہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے نوکر بھی ان کی آل اولاد، مجھے تو کم بختوں کی تعداد بھی یاد نہیں۔ ایک یہ بھی صحیح، وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ بالکل نیا چہرہ ہے، مقامی بھی نہیں لگ رہی۔ ماہین نے طمانینت کا گہرا سانس لیا۔ عالمتاب ہال سے باہر چلی گئیں۔ کچھ سوچ کر ماہین بھی اٹھی اور پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچن سے ملحقہ راہداری میں کلو اور بالو باتیں بنا رہی تھیں۔ کلو، اسے ناشتہ کرا دو، اور سب سے اوپر جہاں تمہارا کمرہ ہے وہاں کسی کمرے میں اسے پہنچا دو۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، تھک گئی ہوگی۔ بالو، تم ناشتہ کر کے آرام کرو اور بالکل فکر نہیں کرنا، تمہارا کام میں کر دوں گی۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا جو تم نے مجھ سے کہا ہے کسی اور سے نہ کہنا، ورنہ تمہارا کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا اور تمہیں ایسے ہی واپس جانا ہوگا پھر۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے بالوں کی شکل دیکھی۔ کلو وہاں سے جا چکی تھی۔ جی جی،
بالو چوٹی میں بل ڈالنے لگی۔ مطربہ کے حوالے سے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس کی بہن عجیب پراسرار انداز میں دنیا چھوڑ کر گئی تھی۔ یہاں کی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت اسے چونکاتی تھی۔ محض یہی ایک بات اسے پہلی بار کشا دریا بستی کھینچ لائی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اچانک اسے دھیان آیا۔ جی پوچھئے، بالو نے گمسم سے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا چہرہ بالکل کم عمر لڑکیوں جیسا ہے، لیکن جب تم میرے کمرے سے نکل رہی تھی مجھے جانے کیوں محسوس ہوا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ماہین کی آواز بہت دھیمی تھی۔ بالو نے چونک کر ماہین کی شکل دیکھی، پھر ایک دم نظریں چکا لیں۔ آپ کے کتنے بچے ہیں بیگم صاحبہ؟ ایک بھی نہیں۔ اس نے زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر بھی آپ کی نگاہ؟ وہ جھجک کر رک گئی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیاہ نہیں کیا، باراتیں تو دیکھی ہیں نا، یہ کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں۔ وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ مجھے تمہارے حالات سے مکمل طور پر باخبر ہونا چاہیے، ورنہ میرے اپنے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہاں ہمارے ہاں کراچی میں ایک سیانی ہے مائی خیرہ، بڑا اچھا علاج کرتی ہے۔ کتنی بے اولاد عورتیں، لا حول ولا قوت۔ تم ناشتہ کرو اور اوپر جا کر آرام کرو، میں موقع مناسب دیکھ کر تمہیں بلا لوں گی۔ جب تک میں نہ بلاؤں نیچے مت آنا، ٹھیک؟ اس نے فطری انداز میں جھجک کر اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ بالو نے کنگھی سے بال نکال کر تھکارنا شروع کیا۔ ماہین دوبارہ ہال کی سمت بڑھ گئی۔ اس نے کلو کو بالو کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی تھی۔ اسے بس رات کا انتظار تھا۔ پچھلی رات کیونکہ وہ بہت پریشان تھی، اس لیے آج سب جلدی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ یاور علی خان آفیشیل اسٹڈی میں مصروف تھے۔ یہ وقت اس کے لیے بے حد کٹھن تھا کہ جانے کب سوئیں۔ پھر یہ کیا کہ شاید سوئیں بلکہ اسے بھی جگائیں۔ اس کے پل پل بدلتے موڈ کا بھلا کیا بھروسہ۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آخر ٹائم بھی تو گزارنا تھا۔ نہیں موڈ نہیں، سونا چاہو تو سو سکتی ہو۔ کل سے آج تک وہ بڑی سیریت سے کوئی عرصہ پھلانگ گئے تھے، آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ اس نے محض نوٹس ہی نہیں کیا، سوچا بھی، برا نہیں منایا، بلکہ شاید اسے اچھا لگا۔ حقیقی قربت کا احساس جاگ رہا تھا۔ اکثر اوقات تو وہ اسے اتنے پرتکلف محسوس ہوتے کہ لگتا تھا ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہو۔ فی الحال تو نیند نہیں آ رہی، شاید روشی بھی جاگ رہی ہو، فون کر لوں اسے؟ کیا ضروری ہے، اتنے نخرے مت اٹھاؤ، اس کا آلریڈی دماغ خراب ہے، انہوں نے کوفت بھرے انداز میں کہا۔ یوں نہ کہیے، سب کی سننا چاہیے، جاتا کیا ہے؟ اب آپ موصوفہ اپنی وکالت سے میری رات کالی کریں گی کیا؟ جائیے کر لیجئے۔ انہوں نے جیسے جان چھڑائی، یا پھر یہ کوئی سافٹ کارنر تھا؟ تھینکس۔ اس نے جانے سے پہلے فریج سے چھوٹا سا پانی کا جگ نکال کر ان کے قریب رکھا، ساتھ ہی گلاس، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہال میں آئی تو دیکھا باری فون کرنے میں مصروف تھا، سرسوتی سمٹا سمٹائی میں مصروف تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اوپر مہمان کے ساتھ باتیں بنا رہی ہے۔ صبح ہو سکتا ہے یہ سب کام، تمہیں صبح سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، جاؤ سو جاؤ، انہوں نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ کہاں اٹھتی ہے یہ صبح؟ ماما بلی سے پوچھے۔ کس طرح اٹھاتی ہیں اسے؟ باری نے ڈائل کرنے کا عمل موقوف کیا اور ریسیور کان سے ہٹایا۔ خیریت ہے نا؟ اس نے ماہین سے تفسار کیا۔ ہاں خیریت ہے، بس وہ ایک فون کرنا تھا ہری پور روشی کو، مجھے یقین ہے وہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ نزدیکی صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی یقین ہے۔ وہ بے ساختہ انداز میں گویا ہوا تھا، مگر اپنی بے ساختگی پر شرمندہ نہیں ہوا۔ ماہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی خوار ہے لڑکی، بس کرو۔ وہ ہنس پڑ رہی تھی۔ ذرا ڈائل تو کرو، کہیں ریکارڈنگ تو نہیں لگی ہوئی؟ السلام علیکم، اطلاع عرض ہے اس وقت تمام لائنیں بزی ہیں، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد ڈائل کیجیے گا۔ اس نے بڑے ہی انداز سے نقل اتاری۔ باری بڑی بھرپور انداز میں ہنس دیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ ماہین نے کچھ محسوس کر ہی لیا تھا۔ خوش رہنا چاہیے، اگر نہیں تو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے جواب دینے لگا۔ جناب مسز یاور علی خان مس روشانہ سے بات کریں گی، نمبر مل گیا تھا، آ جائیے، ہولڈ کرایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت دھن لگی ہوئی ہے۔ اس نے ماہین کو بلایا۔ پہلے تم بات کر لو، حال چال پوچھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی قریب آ گئی۔ آپ بھی چھیڑیں گی کیا؟ اس نے ریسیور ماہین کو تھما دیا۔ کیا مذائقہ ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا۔ باری وہیں بیٹھ کر اخبار الٹ پلٹ کرنے لگا۔ السلام علیکم، سو گئی تھی کیا؟ سوری، ریئلی سوری، بائی دا وے، کیا یہ ٹرنکلائز کا کمال ہے؟ ہمارا تو خیال تھا شاید تم تبدیل ہو گئی ہو اور جاگ رہی ہوگی۔ قدرتی نہیں سو رہی تھی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے بالکل بھی ٹینس نہیں ہو۔ ویری گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔
ٹھیک ہے، ان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ نہیں، تم سے متعلق انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ سچی باری سے بات کرو گی؟ ماہین نے باری کی سمت دیکھا جس میں سر جھکا اٹھا کر کوئی تاثر نہیں دیا۔ ہاں، یہیں ہال میں مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر۔ نہیں، مرضی ہے تمہاری۔ اچھا چلو، اب تم سو جاؤ، مجھے تمہاری فکر تھی، خیریت معلوم کرنا تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے ریسیور اٹکا دیا۔ اچھا جناب، اب خبر لینا ہے تمہاری۔ مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی کہ روشی سرائے میں بحفاظت موجود ہے؟ بھابھی نے مجھے بتایا، مجھے واقعی تم پر غصہ آیا، تم بھی ڈرامہ کرتے ہو۔ یہ کوئی چھپانے والی بات تھی؟ وہ اپنے حقیقی چچا کے ہاں تھی، جبکہ وہ گئی ہی وہی تھی۔ درمیان میں کوئی بلنڈر بھی نہیں کیا۔ حالانکہ جب اس پر انکشاف ہوا تو اس نے فوراً باری سے متعلق برا گمان کیا تھا۔ یہی دھیان آیا تھا کہ سرائے بڑی حویلی کے جس طرح کے تعلقات ہیں، عین ممکن ہے باری وہاں اتنا انوالو نہ ہو، اور تیمور علی خان نے باری سے بھی اس طرح روشی کی موجودگی چھپائی ہو جس طرح خود اس سے چھپائی تھی۔ اہم نکتہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ روشی جو گفتگو دوپہر کو اپنی کزن کے ساتھ کر رہی تھی، اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات اچھے نہیں، لیکن اس وقت تو اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ یہ تو یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ روشی سے حقائق معلوم کر لیں گی۔ وہ اس سے کوئی بات زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی۔ مگر وہاں اتنا انوالو نہیں ہوں۔ وہاں اگر میرا وقت گزارتا ہے تو زیادہ تر کچہریوں کے چکر یا شوگر مل میں۔ کاکا جان اس کے لیے کافی ہیں، بابا صاحب کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں، کبھی کبھار جاگیر کا بھی کوئی کام نکل آتا ہے، دیٹس آل۔ وہ مسکرا دیا، بڑا اعتماد تھا اس میں۔ ویسے باری، یہ تیمور علی خان کی شخصیت کچھ مسٹریس سی ہے، مجھے تو بہت عجائب خانے میں لگتے ہیں۔ یاور تو اس موضوع پر بات نہیں کرتے، شاید ان کے درمیان کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ یا تنازع ہے۔ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یقین کیجیے میں یہاں بھی اتنا انوالو نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ کسی قدر چونک کر بولا۔ ماہین چونکے سے بغور دیکھ رہی تھی، اسی لیے گہری سانس لے کر ایزی ہو گئی۔ سنو باری، بنے بنائے کو نہیں بناتے، اس کے انداز میں شکایت تھی۔ خدا نخواستہ یہ مجال نہیں ہے میری، آپ تو ماشاءاللہ بہت جینیس ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بھی تو کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے جب میں نے مداخلت کی تھی، پھر تم نے دوبارہ ڈائل نہیں کیا، کیا بھول گئے؟ ماہین نے یاد دلایا۔ نہیں، پوسٹ پون کر دیا، شاید میرا دوست سو چکا ہے۔ اس نے جیسے بات کی نہیں بلکہ اڑائی۔ دوستوں کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں۔ ماہین نے معنی خیز انداز میں اسے نصیحت کی۔ یاد رکھوں گا آئندہ۔ وہ مسکرا دیا۔ تم سوتے کب ہو؟ جاتے جاتے وہ پلٹ آئی۔ خیریت؟ وہ الجھا۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ جاگتے ہوئے ہی ملتے ہو۔ وہ بولی، سوتا بھی ہوں مگر بہت جلدی فریش ہو جاتا ہوں، مجھے لمبی نیند کی خواہش نہیں ہوتی ہمیشہ سے۔ اب سو رہا ہوں، صبح 5 بجے اٹھ جاؤں گا، لیکن آپ کا جاگنا معنی خیز ہے۔ اب تو الحمدللہ سب خیریت ہے۔ ہاں خیر، اللہ کا شکر ہے، ویسے میں کبھی کبھی نیند نہیں آتی۔ اچھا شب بخیر۔ وہ باہر آ گئی۔ سرسوتی کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ سرسوتی دیکھو، اوپر سے کلو اور مہمان کو بلا لاؤ، میں یہی ہوں، ادھر ہی لے آؤ۔ سرسوتی ہاتھ دھو کر فوراً چلی گئی۔ ماہین فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ وہ سارا دن اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن بالو کی طرف سے ہٹا نہیں تھا۔ ذہن تجسس کے دائرے میں گھوم رہا تھا۔ اتنی دور سے یہ مطربہ کی تلاش میں کیوں آئی ہے؟ اس عورت کی تلاش میں جو عرصہ ہوا نظروں میں مر چکی ہے لوگوں کی۔ اس لڑکی کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ایک بے دست و پا عورت اس کے کس کام کی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر تانے بانے بننے لگی۔ اسے کس کس پوائنٹ پر بات کرنا ہے، اور آج ہر صورت مطربہ کے راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ ان راہوں سے گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے اسے نازنین کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے۔ لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ جو پردے میں ہے وہ پردے سے باہر آ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کیا کرے گی؟ شاید کوئی بڑا نقصان ہو جائے، شاید کوئی بڑا فائدہ ہو جائے۔ اس کا ذہن غیر واضح طور پر سوچ رہا تھا، انسان کی توانائیاں توڑتا اور جوڑ رہا تھا۔ زندگی کے اگلے راستے واضح نظر آتے ہوں شاید۔ اس کے حال اور مستقبل کے احساس میں ایک سکون کا احساس در آیا۔ خواہ نقصان کے سودے ہی طے ہوں، مگر ایک ذہن بن جاتا ہے، اور پھر وہ تو ایک متوازن اور آرام دہ ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ اسے تو معمولی ٹینشن بھی بھاری گزرتی تھی۔ شاید اس کے حقیقی بہن کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ یہاں کی کسی بات کا گہرائی سے جائزہ نہ لیتی۔ بس کچھ تھا جو اسے محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ جس کی سمت دیکھتی تھی وہ بڑا پاک صاف
اور غیر جانبدار نظر آتا تھا، پھر بھی جانے کیا محسوس کرتی تھی۔ اس حساس سے وہ وحشت زدہ تھی کہ یہاں ہر معاملے میں غیر ضروری رازداری برتی جاتی ہے۔ وہ تو اس سوچ کی حامل تھی کہ جب انسان بلنڈر نہیں کرتا تو کانشیس بھی نہیں ہوتا۔ جی بی بی، اسے کلو کی آواز آئی۔ اس نے اپنے دھیان سے باہر آ کر ان کی سمت چند ثانیے خالی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تم جاؤ کلو، آرام کرو۔ آؤ بالو، یہاں بیٹھو۔ سرسوتی، تم جلدی سے اپنے برتن نپٹا لو، پھر پیچھے چلنا ہے۔ کلو باہر نکل گئی مگر چند لمحوں کے بعد الٹے قدموں اندر آئی۔ بی بی یاور خانانہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ او مائی گاڈ! اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا، بالکل بھی دھیان نہیں رہا کہ انہیں جاگتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی آتی ہوں، تم لوگ یہیں میرا انتظار کرو۔ یہ کون ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں؟ بالوں نے پونی کسی ہوئی ماہین سے استفسار کیا۔ میاں ہیں میرے، اور اس وقت کسی کی ہمت ہو سکتی ہے بلانے کی؟ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس چھوٹے سے دل و دماغ والی لڑکی نے کتنے رشک سے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کتنی خوش ہیں یہ، ان کا میاں ہوگا، ایسا کہ وہ خوش ہوں۔ اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ ماہین بہت تیز چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی۔ اندر نائٹ بلب جل رہا تھا۔ جی خیریت؟ خیریت کیا، آرام کیا کرو۔ کیا کر رہی ہو؟ فون نہیں ہوا ابھی تک؟ انہوں نے کروٹ بدل کر اس کی سمت دیکھا۔ میں ذرا ہال میں ہوں، ابھی آ کر سوتی ہوں، اس نے دروازے کے نزدیک کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ہال میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لڑکیاں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہو رہا، بس میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے جانے کے ارادے سے قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نائٹ بلب بند کرتی جانا پلیز۔ ماہین نے نائٹ بلب آف کر دیا اور باہر آ گئی۔ بالو اور سرسوتی اس کی منتظر تھیں۔ حسب ہدایت کولڈ ڈرنک کی لیٹر بوتل سرسوتی سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ چلو، اس کے سینے میں ایک آتشی شوق بھڑکنے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑیں۔ چند منٹ کی واک کے بعد اپنی منزل پر پہنچ گئیں۔ جھومر انہیں راہداری ہی میں مل گئی۔ اس نے قدر حیرت سے بالو کی سمت دیکھا جو ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، لہذا اس پر نوکرانی کا احتمال نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ماہین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، بزرگوار کیسے ہیں؟ وہ عجب سرخوشی میں مسکرا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے خطرے سے باہر ہیں۔ تم کہاں ویرانے میں چہل قدمی کرتی پھر رہی ہو؟ ماہین نے سجی سنوری جھومر پر ایک نگاہ ڈالی۔ بس یہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ وہ بالو کی سمت دیکھنے لگی۔ کیا یہ؟ بالو نے ماہین کی سمت ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، یہ مطربہ نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ جھومر، مطربہ کا لے آؤ اپنے کمرے میں سے۔ ماہین نے کہا، آج تو بہت ہی ناممکن ہے، خان باری خود تالا لگا کر گئے ہیں، ان سے چابی کون لائے؟ سنکھیا بھی نہیں ہے کہ سنگھا کر اڑا لائے۔ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ ماہین الجھن میں پڑ گئی۔ یہ تو بیچاری دور دراز سے دھکے کھاتی مطربہ سے ملنے آئی ہے۔ سارا وزن بیچاری پر پڑا۔ وہ اپنے تجسس اور شوق کا تو اظہار کر نہیں سکتی تھی، پھر اب کیا کریں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، کیا اسے یہاں قید میں رکھا ہوا ہے عارف بھائی؟ تو بالو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تالا توڑ دیں بی بی، سرسوتی نے خدمات پیش کی۔ ہاں چلو توڑ دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ پہلے ایسا کرو، پھاٹک بند کراؤ تاکہ شور باہر نہ جائے، ماہین نے کہا۔ لیکن باری، وہ مجھ پر چڑھائی کر دے گا، جھومر نے منہ بنا کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں اس سے خود بات کر لوں گی، ماہین نے تسلی دی۔ جاؤ تم کوئی بھاری پتھر لے آؤ، اس نے سرسوتی سے کہا۔ وہ بیچاری پتھر کی تلاش میں چل پڑی۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ جھومر نے بالو کی بابت دریافت کیا۔ کراچی سے، ماہین نے مختصراً کہا۔ اتنی دور سے صرف مطربہ سے ملنے؟ جھومر کو بڑی حیرانی ہوئی۔ رشتہ دار ہو مطربہ کی؟ فطری سوال تھا۔ نہیں، اس نے تھکے تھکے انداز میں ماہین کی سمت دیکھا۔ یہ ان کا گھر ہے؟ اس نے جھومر کی طرف اشارہ کر کے ماہین سے پوچھا۔ ہاں، ماہین نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ بالو نے جھومر کی اس مرتبہ بڑے غور سے دیکھا۔ اندھیرے گھنے جنگل یا ویرانے کے بیچوں بیچ رکھی کوئی قندیل۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے تو یہی کہ آپ کے اس گھر میں وہ بیچاری کیوں قید ہے؟ آپ کا گھر اتنا ویران کیوں ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ مطربہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اتنا مبہوت کر دینے والا حسن جلوہ آرا کیوں نہیں؟ اور یہ کہ اتنی ویران و وحشت میں آپ کیسے ہنس لیتی ہیں؟ مگر وہ چپ رہی۔ سرسوتی کچھ دیر بعد ہانپتی کانپتی موجود ہوئی۔ جلدی کرو سرسوتی، پتہ نہیں کتنی دیر بعد ٹوٹے گا، ماہین نے پختہ چٹانی پتھر دیکھ کر پرجوش ہو کر کہا۔ سرسوتی گویا تالے پر ٹوٹ پڑی۔ کون؟
مطربہ کی سوئی سوئی آواز آئی، گھبراؤ نہیں، ہم تالا توڑ رہے ہیں۔ جھومر نے دوستانہ انداز میں تسلی دی، کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈالتی ہو؟ بھلا کیا فائدہ ہے، جاؤ سو جاؤ، تمہارے مہمان آئے ہیں، ذرا صبر کرو، ابھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مہمان؟ اس کی حیرت آمیز آواز آئی، آواز کا وہ کھویا کھویا پن اڑنچو ہو گیا۔ 1 منٹ صبر، ابھی دیکھ لینا۔ جھومر نے تالے کو غور سے دیکھ کر کامیابی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ تینوں بھی بالکل خاموش تھیں۔ پتھر کی ضرب تالے پر پڑتی تھی اور سناٹے میں ایک آفت سی کوشش ہوتی۔ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ تینوں خاموش ہو گئیں۔ بلا آخر تالا ٹوٹ گیا۔ پرانے وضع کا بھاری دیسی تالا تھا۔ سرسوتی پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ شکر، جھومر سرسوتی کا کولڈ ڈرنک پلاؤ۔ ماہین نے سرسوتی کا شانہ تھپک کر خوشی کا اظہار کیا اور کنڈی کھول کر سب سے پہلے خود اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو سر ہی چکرا گیا۔ سیلن اور بو سے کوٹھی کا ماحول اس قدر ناقابل برداشت سا تھا۔ پھر جھینگا چارپائی کے اوپر کوٹ چڑھائے تکیہ، اس پر مستعد نہایت کم پاور کا بلب۔ السلام علیکم بی بی، مطربہ کی آواز نے اس کے حواس قدرے بحال کیے۔ وعلیکم السلام، یہ کراچی سے اقبال بیگم آئی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ ماہین نے جلدی سے تعارف کرایا۔ اقبال بیگم کون؟ اس نے بغور بالو کو دیکھا جو دم بخود سے کھڑی تھی، لیکن میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں عارف بھائی کے گھر سے آئی ہوں۔ اس نے بمشکل حلق صاف کر کے آواز نکالی۔ یہ مطربہ؟ بالو نے بڑے ششندر سے انداز میں ماہین کی سمت دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ عارف؟ وہ زندہ ہے؟ کیا لگتی ہو تم عارف کی؟ اس کی تو کوئی بہن نہیں تھی، تو کیا بیوی؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ماہین کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ بالو کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ وہ تو مطربہ کا جانا کون سا سنہری سا تصور لیے یہاں آئی تھی، وہ تصور جس کے لیے وہ صرف شعر کی زبان استعمال کرتا تھا۔ میں اس کی کچھ نہیں لگتی، تم نے انہیں کسی کا کچھ لگنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے۔ اس کے اندر تلخی سوئی پڑی تھی، ایک دم جاگ اٹھی۔ ایسا کرو مطربہ، جھومر کے کمرے میں آ جاؤ۔ ماہین زیادہ حفظ زدہ ماحول برداشت نہیں کر سکی۔ یوں بھی آگے کام جو تھا۔ جھومر، انہیں اپنے کمرے میں لے آؤ، وہ کہتی ہوئی باہر آ گئی اور جھومر کے کمرے میں پہنچ کر اس نے اے سی کی کولنگ بڑھا دی۔ دونوں ٹیوب لائٹس جلائیں۔ 100 واٹ کا ایک بلب بھی تھا، اس نے وہ بھی جلا دیا اور گہری طمانینت بھری سانس لے کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ او میرے خدایا، بیچاری مطربہ، کاش میں اسے تازہ ہوا میں لا سکوں۔ اس کے مقابلے میں کتنی خوش قسمت ہے وہ ڈنگر اور گھوڑے جو استبل میں بندھے ہیں۔ ایک دکھ اس کی رگوں پہ میں اتر گیا۔ چند منٹوں بعد وہ تینوں بھی اندر آ گئیں، جھومر اپنے بیڈ پر اور وہ دونوں کارپٹ پر دروازے کے قریب بیٹھ گئیں۔ بالو کھڑی تھی اور تذبذب میں تھی کہ کہاں بیٹھے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اس حویلی میں سب سے زیادہ بھائی چارہ تمہیں میرے کمرے میں دیکھنے کو ملے گا۔ بھائی چارہ بھی کہتے ہیں اسے۔ جھومر نے اپنے مخصوص قہقہے کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہین کو بھی ہنسی آ گئی، بڑے دل کردے والی ہے جھومر۔ بالو نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے اور بڑی احتیاط سے کونے پر ٹک گئی۔ پھر جیسے ایک دم چونک پڑی۔ اس کوٹھی میں تو ایک بھوت محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ کیا اتنے موزوں نئے نقش جیسے کوئی تصویر ہو۔ تم عارف کی کیا لگتی ہو؟ مطربہ اس سے زیادہ بے چین نظر آئی۔ تم نے اسے اس قابل کہاں چھوڑا ہے کہ کوئی اس کا کچھ لگے؟ بالو نے اس پر ایک نگاہ ڈال کر سوچا۔ کچھ نہیں، میں تو تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ کیوں برباد کر دیا اسے؟ کیا ملا تمہیں؟ اس کی آواز میں تیزی تھی۔ مطربہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تم اس کی کچھ نہیں لگتی تو کہاں پا لیا اسے؟ پایا کہاں ہے؟ پانے کے جتن ہیں۔ جب وہ یہاں سے گئے تو تم نے ان کے سامنے سارے دروازے بند کر کے کیوں نہ دکھا دیے؟ کس امید نے انہیں آج تک تنہا کیا ہوا ہے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میں تو اسے ہمیشہ سے مایوس کرتی رہی ہوں۔ اگر وہ سر پھرا ہے تو میں کیا کروں؟ جو کچھ ہوا اس کے سامنے ہوا۔ مطربہ نے یاس بھرے لہجے میں جواب دیا۔ یہ عارف کون ہے؟ ماہین سے اور زیادہ صبر نہیں ہو سکا۔ یہی ہوا کرتا تھا، خواب دیکھنے والا میری طرح، ایک بے وقوف۔ اگر وہ حسن پرست تھا تو بھی احمق تھا، باقی نہ رہنے والی چیز کا سایہ بننا چاہتا تھا۔ مطربہ نے افسردگی سے کہا۔ کیا یہاں حویلی میں؟ ماہین نے سوال کیا۔ ہاں، سمجھ لیں گاؤں کے چند پڑھے لکھے لڑکوں میں سے ایک تھا۔ سنو، تم اس کے پاس واپس جاؤ تو کہہ دینا جو زنجیریں اس کے سامنے پہنائی تھیں وہ آج بھی میرے پاؤں میں ہیں۔ وہ خوشخبریاں جو وہ پوٹلی میں باندھے پھر رہا ہے وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ تمہیں دے دے۔ مطربہ کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے تو بڑی جلدی ہے،
मैं तो ये देखने आई थी कि वो किस आस पर हर तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। बालू ने मुतरबा की बेड़ियों पर तरहम आमेज नजर डाली। तुम आरिफ आरिफ कर रही हो, हालांकि वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, फिर बच्चा किसका है? माहिन कहे बगैर रह ना सकी। दूसरे ये कि नौवारिद लड़की से वो खुद अपना ताल्लुक जाहिर कर चुकी थी और यूं बराह रास्त उस पर जिम्मेदारी पड़ती थी। एक तो लड़की मशकूक, दूसरे आलमताब की खोजती नजरें। उसका इस कदर कॉन्शियस होना फितरी था। बच्चा तो मेरे खाविंद का है जी, आप गलत मत सोचें, बालू ने निहायत दुख से कहा। वो माहिन के अंदाज पर बहुत कुछ समझ चुकी थी। फिर ये आरिफ का क्या किस्सा है? क्या वो मुतरबा? माहिन को हकीकत हाल जानने की बहुत बेचैनी थी। मुतरबा इतराफ़ कर चुकी थी कि वो नाज़नीन की मुजीम है, इसी वजह से कैद तन्हाई की सज़ा हुई है। क्या मालूम आरिफ के किस्से में भी कुछ हो। उसने तजस्सुस, इसीलिए उसका तजस्सुस अपने कमाल पर था। वो मेरा कातिल है, मेरा खून है उसके ज़िम्मे और ये इसे पाक साफ नहीं होने दे रही। बालू चेहरा ढांप कर फूट फूट कर रोने लगी। झूमर, माहिन और सरस्वती हैरान परेशान बैठी रह गईं। मुतरबा अलबत्ता बिल्कुल पुरसकून थी। तो उसे यहाँ ले आती ना, कर देती उस बेवकूफ़ को पाक साफ। उसने सपाट लहजे में बालू से कहा। मेरे उसके बीच पाबंदी वाला कोई रिश्ता कभी कायम नहीं हुआ। वो तो बहुत छोटा आदमी था और मुझे ऊंचे ख्वाब देखने की आदत थी। वो तल्ख लहजे और मुस्कुराहट से गोया हुई। मगर तुम तो शादीशुदा हो। माहिन टोके बिना रह ना सकी। उसी ने ये फंदा मेरे गले में डाला था। जब भी तो कहती हूँ वो मेरा कातिल है, बालू भराई हुई आवाज़ में बोली। तुम्हारी मियाँ से बनती नहीं? माहिन ठीक अंदाजे के करीब पहुंची। मैं बनाना नहीं चाहती, वो तड़क कर बोली। पसंद नहीं है? नहीं, निकट्ठू है, मारता है, नशा करता है। बस जी, मुझे अच्छा नहीं लगता शुरू से। बहुत बड़ा है उम्र में मुझसे। उसने आंखें रगड़ी। तो इससे क्या होता है, मेरे मियाँ भी मुझसे बहुत बड़े हैं। माहिन का अंदाज समझाने का था कि वो नादान लड़की साबित हो रही थी। मगर वो आपको अच्छे लगते होंगे, बालू ने बेपरवाही से कहा। हाँ खैर ये तो है। वो हंस पड़ी। तुम्हारा मियाँ क्या बदसूरत है? झूमर जो दम बखुद बैठी सुन रही थी एकदम बोली। जब दिल पर ही नहीं चढ़ा तो क्या करूं? बालू ने नाक चढ़ा कर कहा। आदात का कैसा है, ईमानदारी से बताओ, सच सच। माहिन ने उसकी सूरत देखी। इतनी कम उम्र और खूबसूरत बीवी मिली थी। आदत तो आप ही अच्छी होनी थी जी, बालू ने डंडी मारी। खैर ये तो आदत के लिए शर्त नहीं। बड़ी बड़ी हसीन बीवियां होती हैं, मगर आदत ख़राब हो तो मर्द नहीं बदलता। तुमने इसे बड़ा दुख दिया, बेवफाई की। तुम्हारे घर वालों की रजामंदी होगी तभी तो बारात लेकर गया होगा। तुम्हें अगवा तो नहीं किया ना? माहिन ने कड़वा सच बोला। बालू गड़बड़ा कर उसकी शक्ल देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। इसका तो कोई कसूर नहीं, इसीलिए तो शुरू में शादी से पहले ये बात करने का हुक्म है, ताकि बाद में इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। मगर हमारे यहाँ इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। बारात वाले दिन रजामंदी मालूम की जाती है। जब 100 आदमी दरवाजे पर आ मौजूद हों, फिर लड़की क्या करेगी? इतने अहम मुकाम पर शरा को नज़रअंदाज किया जाता है जब कई जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। माहिन ने तासुफ से कहते हुए झूमर की सिमत देखा, जो दर्द मुश्तरक के एहसास से गुमसुम सी बैठी थी। क्या आरिफ का हवेली में आना जाना था? उसने मुतरबा से दरियाफ्त किया। उसकी माँ हवेली में रहती थी। उसका बाप पटवारी था। बड़े खान ही आरिफ को पढ़ा लिखा रहे थे ताकि बाप की जगह वो गद्दी संभाले। मुतरबा ने जवाब दिया। क्या तुम्हारे इस किस्से से मेरी बहन का भी कोई ताल्लुक़ है? वो किसी ख्याल से चौंकी। मुतरबा चंद सानिया खामोश रही। बस क्या कहूँ, उनका बड़ा नुकसान किया है मैंने। वो रोने लगी। वो मोड़ आ गया जिसके लिए माहिन ने तगदो शुरू की थी। वो एकदम संभल गई। वो चारों उसकी सिमत बगौर देख रही थी। खुदा के लिए मुतरबा, अब बस करो, कह डालो, माहिन ने बहुत जिद होकर कहा। तुम क्यों मुझे ढूंढती हुई आई हो? उसने माहिन की बेचैनी नज़र अंदाज करके बहुत सुकून से कहा। मैं तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई थी कि तुम बस इतना कह दो उसे कि तुमने उसे आज़ाद कर दिया, उसे रिहा कर दिया, ऐसे कि वो तुम्हारी आस में जीना छोड़ दे। बस अपने लिए जिए, जो उसके साथ जीना चाहते हैं उनके लिए जिए। बालू एक तवातर से बोली। उसकी आवाज़ भर आ गई थी। उसकी जानती बला के माहिन किस अजाब से गुजर रही है। उसने हमेशा हमें मायूस किया है, कब उसे अपना पाबंद किया? क्यों खामखा मुझसे मरी हुई को दुर्रे लगा रहा है? क्यों खामखा मुझ जैसी मरी हुई को दुर्रे लगा रहा है? एक बात सुनो, उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। तुम बिल्कुल जवान हो, कोई और घाटे का सौदा मत कर बैठना। मुतरबा ने बड़े खलूस से उसे मशवरा दिया।
ایک سچے چاہنے والے کی ساکھ بری طرح مجروح کر کے رکھ دی تھی۔ بھئی تم یہ قصہ کل پر اٹھا رکھو مطربہ، مجھے بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ ماہین سے مزید برداشت نہیں ہو سکا۔ کیا سننا چاہ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں آپ کی برداشت کی حد کہاں تک ہے۔ وہ بڑے اطمینان مگر تلخی سے گویا ہوئی۔ تم میری فکر مت کرو، ماہین نے جلدی سے تسلی دی۔ جھومر کے سامنے ہی بتا دوں، کہیں یہ تختہ الٹا نہ کر دے۔ مطربہ دھیرے سے مسکرائی۔ بے فکر رہو ماہین بی بی کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جھومر حسب عادت کھلکھلائی، اس بات سے قطع نظر کہ ماہین اور بالو اپنے اپنے حصے کی قیامت سے گزر رہی ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے بی بی، مطربہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ توبہ توبہ، بتاؤ چھاجو پانی برس رہا ہے۔ خالہ 16 آنے بھیگی نچڑی ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوئیں۔ نام تو بیچاری کا اچھا بھلا انوری بیگم تھا، مگر اپنے تکیہ کلام کی وجہ سے 16 آنے مشہور ہو گئی تھیں۔ کوئی وقت سے ریل پکڑتی 16 آنے، ایک تو اندھیر نگری، دوسرے بارش۔ ایک کونے میں پڑے پلنگ پر بیمار بڑی بھی کرہاتے ہوئے بولی، ارے کیا بتاؤں پھوپھی، گھر سے تو حساب سے ہی چلی تھی مگر کیا کروں، ضلع اکبر اعظم تحصیل پٹارو موزہ گنج بخش کے اس چھوٹے سے گاؤں اللہ وسایہ تک پہنچنا آسان بات ہے۔ میں تو تمہارا تار ملتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کس کا علاج کرا رہی ہو؟ خالہ 16 آنے نے سر سے برقع کھینچ کر نچوڑنا شروع کیا۔ ارے وہی حکیم چھلمن کا، اور کون سے شاہی طبیب آئیں گے یہاں؟ بڑی بھی تکلیف سے عاجز برے حال پر قابو پا کر جل کر بولی، خیر یوں تو نہ کہو پھوپھی، بڑے بڑے شاہی طبیبوں نے نفس ٹٹولی ہے تمہاری۔ خالہ 16 آنے نے گلے سے دوپٹہ بھی اتار کر نچوڑنا شروع کر دیا۔ کمبخت کب کی باتیں لے بیٹھی، کچھ کھا پی لے، کپڑے بدل کر، بھوکی پیاسی مر رہی ہوگی۔ ارے زیتون بیگم کدھر ہے؟ خالہ آئی ہیں۔ بڑی بی نے پوری طاقت اکٹھی کر کے چیخ و پکار شروع کی۔ چند منٹوں بعد ایک بجلی کا جھماکہ ہوا۔ السلام علیکم خالہ، میں تو چھت پر بارش میں نہا رہی تھی۔ وہ خوشی سے نہال نظر آئی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے وقت بے وقت کوٹھے پر مت کھڑی ہوا کر، پرسوں بھی تجھے اصغر لوہاری کا لونڈا چھیڑ رہا تھا، باز نہیں آئی اپنی حرکتوں سے۔ بڑی بی کا پارا چڑھ گیا۔ اب کیا کرے غریب، عمر ہی چھڑوانے کی ہے۔ خالہ نے قہقہا لگایا، لاؤ خالہ چابی دو، تمہارے کپڑے نکال دوں۔ ان کی عادت ہے بہانے سے ڈانٹنے کی۔ زیتون بیگم نے خالہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ بھائی کیا اٹھان لی ہے لونڈیا نے؟ خالہ نے بھیگے کپڑوں میں جانے کس انجانی خوشی سے چور چور مومی گڑیا کو دیکھا۔ اڑان بھی لے لے گی، کوئی وقت جاتا ہے، اسی لیے تجھے بلایا ہے کہ اس بھاری پتھر کو سرکانے میں میرا ہاتھ بٹا۔ بڑی بھی کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، ارے اللہ نہ کرے، کہاں کا بھاری پتھر، کیسے خوشبو جیسی لونڈیا ہے۔ خالہ نے ستائشی نظروں سے اس کا سراپا دیکھا جو 16 آنے ترتیب وار تھا۔ یہ تو اپنی ماں سے بھی بڑی شے نکلی ہے۔ خالہ نے گریبان سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چابی نکال کر زیتون بانو کو تھمائی۔ وہ اپنی تعریفیں سن کر کھلکھلا رہی تھی۔ ارے چھوڑو نا مراد کا قصہ، جان جلتی ہے میرا اس کے نام پہ۔ بڑی بی نے اپنی جان ناتواں سے خواہ ایندھن خرچ کیا۔ زیتون بانو ہنستے ہوئے صندوق کھول رہی تھی۔ ایسی تعریفیں تو مرد ہی عورتوں کی کرتے ہیں۔ وہ بڑی سروں میں ہنسی۔ ارے بس ذات کس کس سے سن بیٹھی ہے تعریف، ابھی سے تیرا یہ حال ہے؟ بڑی بھی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مردوں کی تعریف پہ نہیں جاتے بیٹا، چڑیا پھانسنے کا دانہ ہے یہ مردوں کا، خبردار ایسے پر کاٹ ڈالتے ہیں کہ ایک طرف کے چونچ میں پانی تک نہ پہنچے۔ خالہ 16 آنے نے قدر سنجیدگی سے کہا، ارے تو نے بتایا نہیں کس نے کی تیری تعریف؟ بڑی بی کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی۔ ہائے اللہ، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی نانی۔ زیتون جھلا گئی۔ ارے ہٹو بھی پھپھو، مچھلی کے بچے کو کون سکھائے؟ خالہ قلقل کرتی ہنسی کے ساتھ گویا ہوئی، یہ تو اسی طرح نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ جاؤ خالہ تم نہا کر کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا گرم کرتی ہوں۔ زیتون بانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کپڑے بدل لے، بخار چڑھ گیا تو الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ خالہ کپڑے اٹھا کر غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ زیتون بانو، بڑی بی نے پکارا، جی ذرا سا سوجی کا حلوہ بنا لے۔ بڑی دور سے آئی ہے خالہ، ایک پیالی چائے بھی بنا دیجو، پانی میں بھیگتی ہوئی آئی ہیں بیچاری۔ سن رہی ہے؟ جی بہری نہیں ہوں، وہ چڑ کر بولی۔ تو کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہے؟ آواز دبا کر بولا کر، جوان لونڈیوں کے یہ ڈھنگ اچھے نہیں ہوتے۔ بڑی بھی ناراض ہو گئیں۔ نانی حکیم چلمن والے کے پاس دوا لینے جاؤ تو کم بولنے کی بھی دوا لیتی آنا، طاقت کی مت لانا، وہ تو تمہارے اندر بہت ہے۔ زیتون بانو نے جھلا کر کہا، دیکھ اس کی زبان
کیسے چلتی ہے نامراد، قد کے ساتھ ساتھ کیا زبان بھی بڑھ رہی ہے؟ ارے میری استانی بنے گی کیا؟ بڑی بھی بڑبڑانے لگیں۔ زیتون بانو چپ چاپ کھانے کے انتظام میں لگ رہی۔ تھوڑی دیر میں خالہ غسل خانے سے باہر آئیں۔ پھپھو، شہر بانو کتنی دیر میں چکر لگاتی ہے اب؟ وہ بڑی بھی کو چارپائی پر ایک طرف بیٹھا کر بولی۔ وہ کیوں چکر لگے گی؟ ہم نے ان کو کون سا اس کے قرضے دینے ہیں؟ بھولے بھٹکے منی آرڈر آ جاتا ہے کبھی کبھار۔ میں تو خدا سے چاہتی ہوں کہ وہ نہ آئے۔ ایسی قیمتی ساڑی پہن کر سونے میں پیلی ہو کر آتی تھی کہ مہینوں گاؤں میں ہم صفائیاں پیش کرتے پھرتے تھے۔ میری طرف سے تو مر چکی ہے مردار۔ اور تو سنا، تیری کیسی گزر رہی ہے؟ بس ٹھیک گزر رہی ہے، بڑی مشکل سے فرصت نکال کر آئی ہوں۔ حویلی میں خان کے بیٹے کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بڑی نک سک سے دوست بنو ڈھونڈی ہے 16 آنے۔ دیکھی تو نہیں ہے میں نے، مگر چرچے بہت ہیں۔ بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بری کی تیاری تو جو ہے سو ہے۔ 16 آنے گھر بھر اپنی اپنی بری بنا رہا ہے۔ بڑی بھی نے 4 سونے کے سیٹ اپنے لیے بنوائے ہیں، 3 جوڑے نوکروں کے بنے ہیں، میرے لیے بھی کرن پھول بنوائے ہیں۔ بڑی بہو نے کہا کہ ساری پرانی نوکرانیاں اور باعتماد نمکخواروں کو دیں گی۔ واہ رے، تیرے تو مزے آ گئے۔ بڑی بھی پہلی مرتبہ مسکرائی۔ ارے کیا مزے، اپنی بھی کوئی زندگی ہے، دوسروں کی صورت دیکھ دیکھ کر کٹ رہی ہے۔ نیند آ رہی ہے تو بھی مالکوں کی مرضی سے ان سے پہلے سو نہیں سکتے۔ غلامی بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ پھپھو، تم مزے کر رہی ہو؟ چل خیر، اب تو زیتون بانو تیرے ساتھ جا رہی ہے، تیرا وزن کم ہو جائے گا۔ بجلی سے چلتی ہے یہ؟ آلکس تو بالکل بھی نہیں اس میں، جتنا مرضی کام کرا لو۔ بڑی بی نے تسلی کے ضمن میں تعریف کی۔ ایسی جانور بھی نہیں ہوں کہ تم لے جا کر استان پر باندھ لو۔ زیتون بانو نے ہنستے ہوئے ٹرے تپائی پر رکھی۔ بہت بولتی ہے کمبخت۔ بڑی بی کے انداز میں محبت تھی۔ اگر اسے ساتھ لے گئی تو تیرا کیا ہوگا پھپھو؟ تم سے تو ہل کر پانی نہیں پیا جاتا۔ خالہ نے تشویش ظاہر کی۔ تو میری فکر نہ کر، سردار علی مجھے لے جائے گا۔ 10 مرتبہ کہہ گیا ہے اماں لونڈیا کا ٹھکانہ بنا دو کہیں، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں۔ میرا کیا ہے، آج مری کل دوسرا دن۔ فکر تو مجھے اس کی ہے۔ شہر بانوں کی تو مٹی ہی میں وفا نہیں ہے، اس کی طرف کیا دیکھتی؟ بس خوف خدا کر کر اس کا خیال رکھنا۔ کوئی جوڑ کا بر مل جائے تو حویلی ہی میں کھپا لینا۔ روٹی کپڑا اور سر چھپانے کا آسرا ہو جائے گا، یہ بھی بہت ہے۔ 16 آنے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ آتش بازی کا کرتب ہو سکتا ہے، مسالہ بھرا انار ہو گئی ہے۔ ذرا سی بات پر سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ بڑی بھی سرگوشی کے انداز میں بولی۔ ہاں سمجھ رہی ہوں پھپھو۔ باپ پر پوت، نسل پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ آخر بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی ماں پر ہی تو جاتی ہے۔ حیرت کیا، ماں بھی وہ جو ایسی مہتابی کی طرح چھوٹی کہ دوسرے دیسوں کے آسمانوں تک پہنچ گئی، جیسے اکیلے چاند کو 70 جگہوں کے لوگ دیکھیں۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، خوب سمجھتی ہوں میں۔ وہ بڑے انداز سے ہنسی۔ جانے تیری حویلی کا ماحول کیسا ہوگا؟ دھیان رکھیو، بڑی بی کی فکر کم نہیں ہو رہی تھی۔ حویلی میں مردانہ زنانہ الگ الگ ہیں، مگر نوکر چاکر تو سب کے سامنے ہی آتے جاتے ہیں۔ مگر تم بے فکر رہو، حویلی کے لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ان کی اپنی عورتیں چھانٹی کا مال، موتی سی، اوپر سے اچھا کھانا پینا، ان کی چھب ہی الگ ہے۔ ان کے آگے کس کا چراغ جل سکتا ہے؟ اب جو یہ نئی آ رہی ہے، اس کے تو چرچے ہی بہت، بقول بڑی بہو کے جیسے تصویر کہہ رہی ہے، اتنے بڑے بال ہیں اس کے کہ تیری ڈیوٹی لگاؤں گی 16 آنے اس کا سر دھونے کے لیے، مالش کرنے کے لیے۔ ارے پھپھو، جس بیٹے سے آ رہی ہے وہ بھی تو ایک ہی دانہ ہے، اس سے چھوٹا تو باہر پڑتا ہے، جانے کیسا ہوگا۔ ہمارے اس خان کا جواب نہیں، بہت ہی نیک مزاج ہیں، ہے بھی تو پڑھاکو، ہر وقت کتاب آنکھ سے لگی رہتی ہے، بہت امتحان دے گا۔ ارے ایک سے ایک خوبصورت نوکرانی ہے، کام مجھ بڈھی سے ہی کرائے گا۔ میری کوٹھی میں اس کے کمرے کی گھنٹی، بھلا آدمی رات کو کوئی کام ہو، گند نہیں ہماری حویلی میں۔ خالہ نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھا بولی 16 آنے، سکون آ گیا مجھے۔ بڑی بی نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لیں۔ خالہ، حویلی کی شادیوں میں تو بڑا مزہ آتا ہوگا، میں تو خوب گانے گاؤں گی، زیتون بانو نے اشتیاق بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، جاتے ہی دکھا دیجیے اپنی اوقات، بڑی آئی سرتال کی اولاد۔ خالہ ہنسی، نوالا حلق میں اٹک گیا۔ ایمان سے خالہ، بڑا اچھا ڈھول بجاتی ہوں، حکیم چلمن والے کے لڑکے کی شادی میں ایسی ڈھول کی بجائی کہ کیا بتاؤں۔
عورتیں اس وقت نہیں ہلی جب تک میں نے ڈھول کی بجانا بند نہیں کی۔ چاہے تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ سنبھال لیجیے، سولانے دیکھ رہی ہے اس کی حرکتیں۔ بڑی بی کو وسوسوں نے پریشان کیا۔ سولا آنے سنبھال لے گی پھپھو، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ خالہ قل کرتی پھر ہنس پڑی۔ میری ماں نے تو کوئی ڈھنگ کا لونڈا دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دیجیے وہیں حویلی میں۔ بڑی بی کو نہیں سوجی۔ ٹھیک ہے خالہ، سولا آنے حلوہ حلق سے اتارتے ہوئے بولی، جو زیتون بانو ابھی رکھ کر گئی تھی۔ میں نہیں کروں گی وہاں کے کسی نوکر چاکر سے شادی کی ساری عمر بیگموں کی اترنی پہنتی رہوں بھلا۔ زیتون قریب آ کر بیٹھی اور خالہ کے کپڑے کھنگالنے لگی۔ دیکھو تو صحیح ذرا بے غیرت کو، اسے کیا نواب بہانے پہنچیں گے؟ بڑی بی نے چیخنا چاہا تو کھانسی گلے پڑ گئی۔ توبہ ہے پھپھو، بچی ہے تم تو سیانی ہو، بولنے دو۔ کیا جا رہا ہے؟ ارے زیتون بانو، حلوہ تو نے بڑا مزیدار بنایا ہے۔ خالہ مزے لے کر کھا رہی تھیں۔ دیسی گھی میں بنایا ہے خالہ۔ زیتون بانو نے کپڑے الگنی پر پھیلانا شروع کر دیے۔ چکھائیو مجھے بھی، میں بھی تو دیکھوں کیا تیر مارا ہے۔ بڑی بی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ توبہ نانی، اتنی ناک بھی اچھی نہیں ہوتی، سیدھے کہہ دو حلوہ کھانا ہے۔ زیتون بانو کھلکھلائی۔ چل نامراد، بوڑھی نانی سے ٹھٹھول کرتی ہے، لا دے ذرا سا حلوہ۔ خالہ اپنی خوش مزاجی سے مجبور تھیں، بات بے بات بہت ہنستی تھیں۔ ارے عالم تاب، یہ پازیب تو بن کر آ گئی، دیکھنا ویسی ہی ہے جیسی کہی تھی۔ اماں نے ایک ڈبہ بہو کے آگے کر دیا۔ ہائے اللہ تائی امی، گھنگرو تو بہت ہی چھوٹے ڈال دیے، کیا آواز نکلے گی ان سے؟ پازیب میں آواز نہ ہو تو کیا خوبصورتی۔ میں تو سوچ رہی تھی ناز حویلی میں چھم کرتی چلے گی تو در و دیوار سے رونق پھوٹے گی۔ عالم تاب پر جیسے اوس پڑ گئی، معلوم نہیں اسے پازیب پہننا اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں۔ یاور کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کتنا تنہائی پسند ہے، معمولی سے شور سے الجھ جاتا ہے۔ ارے تائی اماں، ایسی بیوی آ رہی ہے کہ بس اسی کی سنا کریں گے، آپ فکر نہ کریں، بالکل بدل جائیں گے یاور۔ عالم تاب ہنس پڑی، پتہ نہیں اس کا دیہات میں دل بھی لگے گا کہ نہیں۔ اماں جی فکر مند ہو گئیں۔ ارے بڑا اچھا دل لگے گا، دل لگانے والا ہم اسے سونپ رہے ہیں۔ یاور خانان جیسے لوگ بڑے چھپے رستم ہوتے ہیں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عالم تاب نے اپنی طرف آتے ہوئے یاور علی خان کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے ان کی شوخی سوا ہو گئی۔ کیوں ہر وقت مجھ غریب کو نشانے پر رکھتی ہیں بھابھی بیگم؟ وہ مسکراتے ہوئے ماں کے نزدیک بیٹھ گئے۔ تائی اماں فکر مند ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں ناز شہزادی کا دل بھی لگے گا کہ نہیں، وہ شہر کی پلی بڑی ہے اور یہ دیہات۔ عالم تاب بولیں، جو کچھ ہے ان کے سامنے ہی ہے، انہیں دل لگانا آتا ہوگا، جبھی تو راضی ہوئی ہیں۔ یاور علی خان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، مگر ان کے انداز کی شرارت سے عالم تاب سمجھ گئی تھی، کہا لگا کر ہنس پڑیں۔ دیکھ لیا تائی اماں کیسے پہنچے ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادے، اللہ خیر کی گھڑی لائے، یوں ہی خیال آ گیا تھا۔ یوں ہی فکر کرتی ہیں تائی اماں، جن سے دل لگانا ہے ان کا اطمینان تو دیکھیے، جیسے مقابلے کے امتحان میں بیٹھے ہوں۔ عالم تاب ہنس پڑیں۔ یاور علی خان بھی قدرے جھینپ کر مسکرا دیے۔ اتنی خوشیاں، اتنی رونق میرے دل کی بے سکونی بڑھا دیتی ہیں۔ اماں جی غمگین ہو کر ٹھٹک گئیں۔ وہ کیوں تائی اماں؟ عالم تاب حیرت سے ان کی شکل دیکھنے لگیں۔ یاور علی خان بھی الجھن بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کب آئے گا تیمور؟ وہ کیسے جان پائے گا کہ جب خوشیاں مناتے ہیں تو دل کیا محسوس کرتا ہے، دل میں کیسے خیال آتے ہیں، زنجیر جیسے رشتوں میں بندھنے کے دکھ سکھ کیا ہوتے ہیں۔ یہاں نوکر چاکر نعمتیں کھانے سب ہیں، چائے ڈب روٹی کھاتا ہوگا وہاں، وہ اپنے جوتے خود پالش کرتا ہوگا، کتنی دیر سے آنکھ کھلتی ہوگی تو بھوکا گھر سے نکلتا ہوگا۔ چند قطرے ان کی آنکھ سے ٹپک کر چہرے کی جھریوں میں کھو گئے۔ ہائے تائی اماں، اسے وہاں کوئی کمی نہیں، وہ کون سا نوکری کرتا ہے، صرف پڑھتا ہی تو ہے، ہر مہینے 10,000 بھجواتے ہیں بابا صاحب، وہ اسے بہت ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں سے زیادہ خوش رہتا ہے وہاں۔ آپ خامخواہ غمگین ہو رہی ہیں، بتائیے ذرا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا کتنا لائق ہے، آپ تو بڑی خوش قسمت والی ہیں۔ تائی اماں، آپ کے سارے بیٹے لائق ہیں، میری طرف دیکھیے، ایک بد نصیب ماں ہوں جس کے ایک نہیں دو بیٹے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ یہ لیجئے، اماں جی کو سمجھاتے سمجھاتے آپ شروع ہو گئی بھابھی بیگم۔ یاور علی خان نے زچ ہو کر کہا، ان کا علاج ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں،
آپ کیوں مایوس ہیں؟ یاور علی خان نے تسلی دینے کے انداز میں ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں عالمتاب، دل چھوٹا نہ کیا کرو، انشاءاللہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں جی بھی اپنا قصہ بھول کر ان کی دل جوئی کرنے لگیں۔ ہے اماں جی، اتنا سامان جائے گا کراچی؟ تزین نے مارے پریشانی کے اٹھتے ہوئے سوچا۔ اتنا سامان کیسے نہ ہوگا؟ تم لوگوں کے کپڑوں کی کوئی حد ہے؟ کھانے، سونے، نہانے، کھانسنے، چھینکنے تک کے جوڑے الگ سے لائے ہیں؟ وہ جل کر بولی، اب ایسا بھی نہیں ہے، بڑے بھائی کی شادی پر ہم خاصے چھوٹے تھے، اور پھر بڑے بھائی کی شادی ایمرجنسی میں ہوئی کہ آپ کا تلے والا دوپٹہ پہن کر بھاگ کر بارات میں بیٹھے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، تمہارا سانس پھول رہا تھا۔ سائرہ بھابھی، عالمتاب کی سگی بھاوج نے ٹکڑا لگایا۔ کمرے میں بے ساختہ کہے گونجے۔ اماں جی، اس نے تیراکی کا لباس بھی سلوایا ہے، وہاں 7-3 کے سامنے ہی تو سمندر بہہ رہا ہے، خوب ڈبکیاں لگانے کا پروگرام ہے۔ سائرہ کی جٹھانی نے گویا چٹکی بھری۔ وہ کیسا لباس ہوتا ہے اور اسے کیا آفت آئی ہے بلیاں لگانے کی؟ اماں جی تعجب سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگیں۔ اور کیا اماں جی، ٹھیک تو کہہ رہی ہیں، تمہیں تو چلو بھر کافی ہے پانی۔ تزین سے بڑی رئیسہ نے گرا لگائی۔ سمندر تو زیادہ رہے گا، دیکھیں اماں جی آپا کو۔ تزین نے شکایتی انداز میں ماں کو دیکھا۔ توبہ، کیا بچوں کی طرح الجھتی ہو؟ اپنا سامان دیکھو، پھر وہاں پہنچ کر غدر اتارو گی۔ دن کتنے رہ گئے ہیں؟ اماں جی، یاور کہہ رہے تھے میں صحرا نہیں باندھوں گا، ہندو باندھتے ہیں۔ رئیسہ بیگم نے جیسے کسی دھیان سے چونک کر کہا۔ اچھا، ایسا کہہ رہا تھا بھائی، ہم تو اپنے ہوش سے ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اماں جی واقعی چونک گئی تھیں۔ کروڑوں کی آبادی میں اکیلے یاور ہی کو دھیان آیا کہ یہ ہندو باندھتے ہیں۔ یہاں تو دلہنوں کے بھی ان کے قد جتنے سہرے ہوتے ہیں۔ ارے تو سہرا اس لیے باندھتے ہیں کہ بھیڑ میں پتہ لگے کہ دلہا کون ہے۔ کوٹ پتلون جو موئے انگریز پہنتے ہیں وہ نہیں پہنتے یہ لوگ۔ ارے میں تو لال گلابوں کا سہرا ضرور باندھوں گی اپنے بیٹے کو۔ اصل بات تو نکاح کی ہے، وہ تو قاضی پڑھائے گا یا نہیں، پھیرے تو نہیں لگوا رہی نا۔ اللہ دین سلامت رکھے۔ یہ تو خوشی کے رنگ ڈھنگ ہیں، جیسے مرضی انسان خوشی منا لے، اللہ اپنا کرم رکھے۔ ایسے کچے ایمان نہیں ہیں ہمارے کہ ہار پھولوں کی بحث میں گم ہو جائیں۔ بھیجنا اسے میرے پاس، بہت پڑھ لکھ گئے ہیں یہ لڑکے۔ اماں کے ارمان تو جیسے صحرے میں اٹک رہے تھے۔ چھوڑیں اماں جی، ایسا کوئی ضروری نہیں مان رہے تو نہ صحیح، شادی ان کی ہو رہی ہے، ان کے موڈ کا تو خیال کریں۔ تزین جو موجود خواتین میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھی، بھائی کے احساسات کے قریب تھی۔ پتہ ہے ہمیں، تم بہت پڑھی لکھی ہو، اسی کا دماغ ہے تمہیں، اسی لیے نبھا نہیں ہوتا کسی سے تمہارا۔ وہ غصے میں تھی، ان کے منہ سے نکل گیا۔ تزین یکدم خاموش ہو کر رہ گئی۔ کہنے والی ان کی حقیقی ماں تھی۔ وہ لب نہ بھینچ سکی، نہ روک سکی۔ ماں جی، حد کرتی ہیں آپ، قصہ کیا ہوتا ہے آپ ہاتھ کہاں نکالتی ہیں؟ پڑھا لکھا ہونا کون سی بری بات ہوتی ہے؟ روشنی چرانے جیسی ہستی بن جاتی ہے انسان کی۔ اب ان لوگوں کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں جو احساس میں مبتلا ہو کہ دوسروں کی زندگی اجیرن کرنی ہے۔ رہنے دیں آپا، آپ میرے حصے کی صفائیاں پیش نہ کریں۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں طلاق یافتہ عورتوں کی ذمہ دار صرف عورتوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اماں جی اپنے حساب سے ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تزین نے دکھ سے رئیسہ بیگم کی بات کاٹ دی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ حد کرتی ہیں اماں جی آپ بھی، آپ سے بھی اسے دکھ ملے گا کیا؟ رئیسہ بیگم دکھ سے گویا ہوئیں۔ مجھ سے زیادہ دکھ کیسے ہو سکتا ہے اسے؟ غصہ مجھے اس بات پر آتا رہتا ہے کہ ایک طرف ہو کر رہ گئی ہے، وہ بھی تو شادی کر چکا ہے، کبھی بیٹے سے ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، نئی دنیا بسائے بیٹھا ہے، یہ کیوں اس طرح لکیر پیٹتی ہے؟ اس طرح کیسے وقت کٹے گا؟ آگ لگے ایسی پڑھائی کو جو ہر درم بنا دے۔ کون سی ماں خوش ہوتی ہے بیٹی کو ایسا دیکھ کر؟ اماں جی آپ دیدہ ہو گئیں۔ اماں جی ابھی دکھ نیا ہے، زخم تازہ ہے، ذرا سنبھلے گی تو ہم منا لیں گے۔ وہ بچے کی وجہ سے منع نہیں کر رہی، کسی سے بھی دوسری شادی کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ کیا نام ہے اس بچی کا؟ ہاں شاید پیار سے شینو بولتے ہیں۔ وہ تو یوں بھی نانی کے پاس رہتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ بات ہوئی تھی میری ظہیر بھائی سے، کریں گے وہ انتظار، آپ مت پریشان ہوں۔ رئیسہ بیگم نے ماں کا چہرہ چھو کر محبت سے سمجھایا۔ مجھے تو صبر ہے بیٹی، وہ تمہارے بابا صاحب جو روز پڑتال شروع کر دیتے ہیں، تمہیں تو شاید معلوم نہیں، مرد سخت مزاج ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے کنبے والا ہو تو اس کی عورت تو جیسے ہر وقت عدالت میں کھڑی رہتی ہے، جیسے کہ اسے پوچھ کر بچے نافرمانیاں کر رہے ہوں۔
بچے بڑے ہو جائیں تو اکثر مرد بچوں سے براہ راست پوچھ گچھ کے بجائے اپنی عورت ہی کو گرمی سردی دکھاتے ہیں۔ مجھ بوڑھی پر رحم کرو اب تم لوگ۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی، فکر نہ کریں اماں جی، یاور کی شادی ہو لینے دیں، پھر گھیرتے ہیں ہم تزئین کو۔ سائرہ بھابھی نے بھی دائرہ پھیلایا۔ ہماری 7 پشتوں میں یہ پہلا قصہ ہے بیٹی، ایک پھانس سے اٹکی رہتی ہے ہر دم۔ وہ تھکے تھکے انداز میں گویا ہوئیں۔ اس دنیا میں روز ہی کچھ نیا ہو جاتا ہے، کسی بات نے پہلی مرتبہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دعا کرنا چاہیے کہ دوبارہ نہ ہو کسی کے بھی ساتھ۔ رئیسہ بیگم بولیں۔ ہاں اماں۔ اماں بچوں کی طرح بیٹھ گئی۔ اماں جی کیا سو گئی؟ خالہ سولہ آنے نے برقع اتار کر پنکھا تیز کیا۔ وہ جو قدر تعجب سے زیتون بانو کی طرف متوجہ تھیں ایک دم چونک اٹھیں۔ ارے نہیں سولہ آنے، آج کل تو شادی کی تیاریوں میں ہیں، سب دیر سے سوتے ہیں، سب ہال میں بیٹھے ہیں ماں جی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جواب دیتے دیتے اپنے مطلب پر آ گئی۔ ارے زیتون بانو سلام کر ماما کو، تیری افسر ہیں یہ۔ خالہ ہنستے ہوئے اپنا بٹوا نکال کر پان کھانے لگیں۔ سلام علیکم۔ اس نے بلی آنکھوں والی نوجوان عورت کو جو اپنے حلیے سے بہت باوقار محسوس ہوتی تھی سلام کیا۔ والسلام۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا سولہ نے۔ ارے اپنی ہی لونڈیا ہے، یہیں رہے گی اب، میرے خیال میں اماں جی منع نہیں کریں گی، یوں تو بڑی ہمدرد ہیں وہ۔ خالہ نے سوالیہ انداز میں ماما بلی کی طرف دیکھا۔ اب کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو اماں جی کا مسئلہ ہے، ماما نے جواب دیا۔ روپا دیوی کیا ابھی سے سو گئی؟ خالہ نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ ارے نہیں، سرسوتی کو بڑا تیز بخار چڑھا ہے، اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھی ہیں۔ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ ماما بلی کو نہ جانے کیوں نووالد لڑکی غیر معمولی محسوس ہو رہی تھی۔ بھانجی ہے میری، رشتے میں پھپھو تاجور کے پاس رہتی تھی، ان کی طبیعت اب اچھی نہیں رہتی، پھر جوان جہان لڑکی، بڑی ذمہ داری، اور وہ بوڑھی جان، اسی لیے بلوایا تھا انہوں نے مجھے۔ خالہ سولہ آلہ نے اپنی تمباکو کی ڈبیا ڈھونڈنے کے دوران جواب دیا۔ ماں باپ نہیں ہیں اس کے؟ ماما نے اس کے ترتیب وار حسن کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ مر کھپ گئے، اب کیا انٹرویو لوگی؟ بھوکے ہیں ہم، کھانا ہی کھلا دو۔ کیا پکایا ہے آج؟ خالہ نے جیسے پہلو بچایا۔ نیاز دلائی تھی اماں جی نے، سارے گاؤں میں کھانا بھجوایا ہے۔ آج کھانا باہر دیگوں میں پکا تھا، بکرے کے گوشت کا قورمہ اور مرغی کی بریانی، لال روٹی ہے، کھوئے کی کھیر ہے، دوپہر کو گھر میں قیمہ کریلے اور ماش کی دال پکی تھی، وہ بھی بچا ہوا ہے، جو کھانا ہے کھا لو۔ زیتون بانو کی سوکھی آنتوں میں تراوٹ اترنے لگی، جبکہ خالہ سولہ آنے پر ڈش کی تفصیل سے کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ان کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ پہلے اماں جی سے مل لوں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ چل زیتون بانو، اچھا شگن ہے تیرے تو آتے ہی دعوت ہو گئی، ویسے تو خیر حویلی میں آئے دن ہی دعوتیں ہوتی ہیں۔ چل اٹھ، اماں جی سے ملواتی ہوں۔ خالہ دوپٹہ سر پر سجا کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ زیتون نے بھی ان کی تقلید کی۔ سولہ آنے تمہارا سامان پہنچا دوں تمہارے کمرے میں؟ ماما نے ٹوکا۔ ہاں ہاں ماما، بڑی ہی مہربانی ہوگی، وہ بغیر رکے بولی۔ ایک تنگ راہداری میں 20-25 قدم چل کر خالہ ایک بڑے سے کھلے دروازے میں داخل ہو گئیں، پیچھے پیچھے زیتون بانو بھی۔ ہال میں جیسے زندگی اپنی طاقت کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ اماں جی تخت پر بیٹھی جوڑوں کی ٹکائی چیک کر رہی تھیں، باقی خواتین نیچے قالین پر مختلف قسم کے کاموں میں مصروف تھیں۔ اماں جی کیونکہ عین داخلی دروازے کے سامنے تھی، اسی لیے ان کی نظر فوراً خالہ پر پڑی۔ آ گئی سولہ آنے؟ چل شکر ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہنے کو 2 دن ہے، معلوم نہیں ہفتہ لگا دے کہ 15 دن۔ السلام علیکم خالہ جان۔ خالہ نے اماں جی سمیت بیگمات کو سلام کیا۔ زیتون بانو نے جیسے اندر کا نقشہ دیکھ کر دم بخود ہی دروازے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ کپڑے جو وہ بیاہ باراتوں میں پہننے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، بیگمات عام حالات میں پہنے بیٹھی تھیں۔ ہر ایک کی کلائیوں میں کنگن، کڑوں اور چوڑیوں سے سنہری تھی، ایسے قرینے سے بھرے ہوئے بال، ناکوں میں دمکتی لونگوں کے لشکارے کہ رات 11:30 بجے ایسی تیاری، وہ بھی گھر کے ماحول میں، یوں لگتا تھا جیسے کسی شادی میں شامیانے تلے مہمان بیٹھے ہیں۔ والسلام۔ یہ بچی کون ہے؟ پتھر پڑے ہیں تیری عقل پر سولہ آنے، اتنی خوبصورت بچی کو رات کے اندھیرے میں لا رہی ہے، صبح نہیں ہونی تھی کیا؟ اماں جی نے جانچتی نظروں سے زیتون بانو کو دیکھتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اماں جی مجھے ڈر نہیں لگتا، کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا تو اس کے اپنے سروتے سے آنکھیں پھوڑ دیتی۔ کیا سمجھا ہے مجھے؟ کس قدر بھروسہ ہے سولہ آنے کو اپنے ہتھیار پر؟
रईसा बेगम ने सराहा। खैर भरोसा तो अल्लाह पर है बीबी जान। आपको याद नहीं रमज़ान की गायें घेरी थी मैंने, मर्दों ने शाबाश दी थी। खाला ने माजी का एक अहम कारनामा बतौर सबूत पेश करना ज़रूरी ख्याल किया। वो बेचारी तो गाय थी। आमना भाभी ने खाला को छेड़ा। सब हंसने लगीं। ये कौन है खाला, तुमने बताया नहीं। तज़ीन ने बड़ी सताइशी नज़रों से जैतून बानो को देखा। बाकी सब ने भी नोटिस लिया था। भांजी है मेरी छोटी बीबी जान, अम्मा जी से इजाज़त लेने आई हूँ। मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। होशियार है सब कामों में, आप इसके काम देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। 16 आने खाला ने हालात बताना शुरू कर दिए। तो तेरे बहन बहनोई कहाँ होते हैं? अम्मा जी ने फितरी सवाल किया। वो नहीं है अब इस दुनिया में, खाला ने धीमी आवाज़ में कहा। तो अब तक कहाँ रह रही थी ये? अम्मा ने ताज्जुब से पूछा। वो मैं आपसे अपनी फूफो का जिक्र करती हूँ ना। हाँ हाँ, वो कोई दूर पड़े की? अम्मा जी ने बात काटी। जी हाँ, उनके पास रह रही थी। अब उनका बुढ़ापा, इस पर आए दिन की बीमारियाँ, इसी वास्ते बुलवाया था उन्होंने तार भेजकर। अच्छा ठीक है, समझा देना इसे। यहाँ के तौर तरीक़े कुछ पड़ी हुई है? अम्मा जी फिर कपड़ों को उलट पुलट करने लगी। जी 5 जमातें पढ़ी हैं, कुरान भी पढ़ा है। गांव में बस एक ही प्राइमरी स्कूल है, शहर दूर है इसलिए आगे नहीं पढ़ी। खाला ने जवाब दिया। खाना खा लिया तुमने? आलमताब ने जोड़े में टांका लगाते हुए सर उठाया। खा लेंगे जी, अम्मा जी को सलाम करना हाजिर होना था। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, सायरा बीबी ने तज़ीन को टोका दिया। हाँ देख रही हूँ, पूरे कील कांटे से लेस है, वो सरगोशी में कहते हुए मुस्कुराई। मर्दाने में न भेज देना गलती से, आफत मच जाएगी। आलमताब मुस्कुराई। सब धीमी धीमी हंसी हंसने लगे। क्या क्या काम आते हैं तुम्हें? रईसा बेगम उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। सब काम कर लेती हूँ। वो घबरा रही थी। वो तो हम देख रहे हैं, काम तमाम कर देती होगी। अमीना भाभी ने फुलझड़ी छोड़ी। वो सब कहा मार कर हंस पड़ी। हाँ हाँ, अम्मा जी ने तनबीही अंदाज में घूरा। अम्मा जी ने उन्हें जाने का इशारा किया और वो दोनों बाहर निकल गईं। वाह क्या नपीतुली लड़की है, छेड़ा हुआ कोई खूबसूरत गीत। तज़ीन ने जाती हुई जैतून पर नज़र डाली। शायरा हो गई आने वाहिद में। आलमताब मुस्कुराई। क्या गलत कह रही हूँ भाभी बेगम? वो भी मुस्कुराकर जवाब देने लगी। नहीं खैर, गलत तो नहीं कह रही हैं। खूबसूरत तो बहुत से चेहरे होते हैं, मगर इसमें एक बहुत पुरस्रारियत सी छुपी है जो समझ में नहीं आई। वो कुछ सोचते हुए बोली। अरे हटाओ भी, क्या किस्सा लेकर बैठ गई? उम्र ही ऐसी है, जवानी तो गधी पर भी खूबसूरती ले आती है। अम्मा जी पर अपनी फिक्रें सवार थीं। उन्हें इस बहस से उलझन हुई। मगर अम्मा जी वो जैतून बानो है, गधी नहीं। आमना भाभी ने टुकड़ा लगाया। हाँ हाँ मुझे पता है। वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में बोली। कमरा निस्वानी कहकहों और आवाज़ों से गूंज उठा। सीधी सादी अम्मा जी हैरान होकर उनकी सूरतें देखती रहीं कि आखिर इन्हें ऐसा क्या कह दिया मैंने। हवेली के 2/3 अफराद तो कराची रवाना हो चुके थे। मुलाजिम औरतों में सिर्फ रूपा देवी और जैतून बानो हवेली में थीं। इतने सारे लोगों के चले जाने के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। नहीं होने की वजह से जैतून बानो हद दर्जा मोहताज थी। रात को चौंक चौंक कर उठ बैठती और जाकर दरवाजे और अलमारियां देखने लगती कि तारे लगे हुए हैं या नहीं। रूपा देवी तो अंजाम निजात मना रही थी। 9 बजे ही पढ़कर सो जाती थी। नींद न आती तो किचन के कैबिनेट साफ करने बैठ जाती। कोई काम ध्यान में न आता तो बाहर बाग में जा बैठती, ख्वामखा की सोचों में उलझी जाती। इस वक्त भी वो काम से फारिग होकर बाग की सिम चली आई थी। उसी दम गेट पर गाड़ी की हेडलाइट जगमगाई थी। एक तवातर से हारन बजा। उसने इधर उधर चौकीदार को देखा, फिर दौड़ते हुए गुलाम रसूल की कोठरी की सिमत भागी कि शायद चौकीदार वहाँ हो। गुलाम रसूल साइज था। चाचा वहाँ फाटक पर कोई मोटर आई है, उसने हाँफते हुए कहा। वो इधर अच्छू ड्राइवर के साथ हुक्का पी रहा होगा, तुम रुको मैं उससे चाबी लाता हूँ। चाचा गुलाम रसूल अपनी कोठरी के पीछे चला गया। वो वहीं खड़ी होकर इंतज़ार करने लगी। चंद लम्हों बाद चौकीदार गिरता पड़ता अपनी सिमत आते हुए दिखाई दिया और तीर की तरह उसके सामने से गुजर गया। वो भी चल पड़ी और जामन के घने दरख्त के नीचे खड़ी होकर गेट की सिमत देखने लगी। चौकीदार ने बड़ी ही फुर्ती से गेट खोला। क्या तुम्हें इल्म नहीं था शबीर खान हमें लेने गया हुआ है? तुम नाइट वॉचमैन हो, तुम्हें इधर होना चाहिए था। डैम इट,
ایک نوجوان جو پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا بری طرح چوکیدار پر برس رہا تھا۔ خان ابھی تازہ حقہ کر کے پینے بیٹھا تھا۔ ہم ادھر ہی تھا۔ چوکیدار نے چھوٹی سی کٹوری کی سمت اشارہ کیا۔ یہ حقہ پینے کا وقت ہے، نان سینس، نوجوان نے بھناتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا۔ غلام رسول صاحب بھی ادھر آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں خود بخود سی زیتون بیگم پر پڑی۔ زیتون بانو ادھر آ جاؤ، خان کو روٹی پانی پوچھو۔ روپا دیوی تو اپنی کوٹری میں ہوگی، اسے تو یوں بھی نیند بہت آتی ہے۔ چاچا یہ کون ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ ارے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، خان تھکا ہوا ہے، ولایت سے آیا ہے لمبا سفر کر کے، تو جلدی سے اندر جا، کہیں موڈ اور خراب نہ ہو جائے۔ چاچا، غلام رسول نے اس میں تھرل پیدا کرنے کی کوشش کی اور وہ واقعی اندر دوڑ گئی۔ اندر پہنچ کر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کس کمرے میں کہاں جائے۔ جانے خان اتنی بڑی حویلی میں کہاں گم ہے؟ مان کسی طرف سے گھنٹی زور سے چیخی اور اس کی رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ وہ تو خود یہاں نئی نہیں تھی، اسے گھنٹیوں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بدحواس ہو کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ نیچے کے سارے کمرے بھاگ بھاگ کر دیکھ لیے، اب بکٹ زینے کی طرف بھاگی۔ آخری زینہ طے کرتے ہی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہی نوجوان عین سامنے کھڑا تھا۔ سلام علیکم، اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے سلام کیا۔ کیا تم ادھر کام کرتی ہو؟ سلام کے جواب میں کرخت لہجے میں سوال آیا۔ جی، وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کس طرف ہیں۔ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ نان سینس، اور ملازم کہاں مر چکے ہیں؟ کوئی پرانا ملازم دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ جی سب کراچی گئے ہوئے ہیں، باقی جو ہیں سو رہے ہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کسی نے نہیں بتایا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تم جاؤ اور ٹھنڈا پانی لاؤ۔ شاید اس کے آنسوؤں نے اثر دکھایا اور آواز اس مرتبہ ذرا نرم تھی۔ آپ کس کمرے میں ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ ادھر سامنے، انہوں نے ایک سمت اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے نیچے پانی لینے بھاگ گئی۔ انتہائی ٹھنڈے پانی میں اس نے مزید برف ڈال دی اور تیز تیز چلتے ہوئے سامنے کمرے میں آ گئی۔ وہی نوجوان سوٹ کیس بیڈ پر رکھے بغیر قمیض کے صرف پتلون میں جھکا ہوا تھا۔ خان پانی، اسے متوجہ کیا۔ وہ قدرے چونک کر پلٹا اور سیدھا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اسٹوپڈ آل مینرڈ، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ کمرے میں دستک دے کر آتے ہیں؟ جی، ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ نوجوان نے تولیہ اپنے کاندھوں پر پھیلا لیا۔ دروازے پر دستک دیے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے، جاہل لڑکی، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی بدحواس تھی کہ اسے تو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھی اور گلاس میں پانی انڈیل کر اس کی طرف آئی۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا وجود اس کے سامنے چھوٹی سی گڑیا کی طرح محسوس کیا۔ نوجوان نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ جگ اٹھانے پلٹ گئی اور چند لمحوں بعد ہی جگ سمیت پھر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نوجوان نے گلاس خالی کر کے اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے فوراً پانی انڈیلنا شروع کر دیا۔ کھانا کھائیں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نوجوان کے چہرے پر نظر ڈالنے کی ہمت ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، مگر شاید بہت ہیوی ڈائٹ ہوگی، رات بہت ہو چکی ہے۔ ایسا کرو، 2 سلائس اور 1 گلاس دودھ لے آؤ۔ بس 20 منٹ بعد آنا، میں بات لے رہا ہوں۔ نوجوان نے گلاس واپس کرتے ہوئے بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے واقعی کوئی آگ بھڑک رہی تھی جس پر ٹھنڈا پانی پڑ گیا۔ اسے بات تو سمجھ میں نہیں آیا، بس یہ خیال ہوا کہ 20 منٹ بعد آنا ہے۔ اس نے واپس کچن میں آ کر دودھ گرم کرنے کو رکھ دیا۔ مکھن فریج سے نکالا جو پتھر بنا ہوا تھا۔ یہ تو شاید 20 منٹ میں نرم نہ ہو۔ بہرحال اس کی ترکیب نکالنے کی کوشش تو کی۔ نل کا سادہ پانی لے کر ایک بڑے پیالے میں اس میں مکھن کی رکابی چھوڑ دی اور پنکھا چلا کر پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا اور تیز سے توست سینکنے لگی۔ دماغ ہنوز نووارد نوجوان میں الجھا ہوا تھا۔ یا اللہ، اس کو خوش رکھنے کے لیے گھر والوں کو بہت جتن کرنا پڑتے ہوں گے۔ وہ بھی سوچنے لگی کہ اس کی مطلوبہ اشیاء اس انداز سے لے کر جائے کہ وہ خوش ہو جائے۔ ماں کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتے ہوئے اس سے کافی کام سیکھ لیے تھے اور تمام اشیاء کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے چھوٹی الائچی ڈھونڈی، اسے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ ایک چھوٹی سی اسٹیل کی پتیلی لے کر اندازے سے 1 گلاس دودھ اس میں ڈالا اور 2-3 الائچیوں کو باریک کوٹ کر اس میں ڈال دیا۔ دودھ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ 2 کے بجائے 4 سلائس سینک کر چھوٹی سی پلیٹ میں رکھے اور انہیں دوسری بھاری پلیٹ سے ڈھانپ دیا تاکہ دیر تک گرم رہے۔ اتنی دیر میں
دودھ کھول چکا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور دودھ کی پتیلی بھی پنکھے کے سامنے لا کر رکھ دی۔ پھر 1 چمچ شکر خوبصورت وضع کے گلاس میں ڈال کر گھڑی کی طرف دیکھنے لگی جو ایک طرف دیوار پر بہت اونچی لگی ہوئی تھی۔ اس تمام کارروائی میں 12 منٹ صرف ہوئے، ابھی اس کے پاس 8 منٹ باقی تھے۔ اس نے سوچا وہ ٹھیک 2 منٹ پہلے کچن سے نکل کر کھڑی ہوگی تاکہ پورے 20 منٹ پر کمرے میں موجود ہو۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا، ٹرے میں چیزیں سیٹ کیں، دودھ چھان کر گلاس میں ڈالا اور دھڑکنیں سنبھالتی آہستہ آہستہ منزل مقصود کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے سانس درست کی، آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اندر سے سرد لہجے میں جواب آیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ میرون بات گاؤن میں وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا، گیلے بال پیشانی پر جھکے ہوئے تھے۔ زیتون بانو نے ٹرے بیڈ پر رکھ کر تپائی نوجوان کے سامنے رکھی، پھر ٹرے اٹھا کر تپائی پر رکھ دی اور خود سروقت ہو کر ہاتھ مسلنے لگی۔ سلائس پر جیلی لگاؤ، بٹر پسند نہیں ہے ہمیں۔ حکم صادر ہوا۔ وہ جلدی سے کارپٹ پر بیٹھ گئی، عین اس کے مقابل جیلی لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زیتون بانو، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا۔ تم لوگوں کے لیے تو چھوٹا سا نام کافی ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے نام رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کسی ایمرجنسی میں کال کرنا ہو تو نام لینے میں ہی اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہو جائے۔ کب گئے تھے یہ لوگ کراچی؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ آج ہی گئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ گھر ہی کے لوگ تھے یا باہر سے بھی مہمان آئے تھے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ جی میں تو نہیں ہوں، مجھے زیادہ نہیں پتا، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے جیلی لگا سلائس پلیٹ سے اٹھا لیا۔ جی میں خالہ سولانے کی رشتہ دار ہوں، بہت دور کے گاؤں سے آئی ہوں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ پیرنٹس نہیں ہیں تمہارے؟ دوسرے ہاتھ سے اس نے گلاس اٹھا لیا۔ جی، وہ گھبرا کر نوجوان کی صورت دیکھنے لگی۔ والدین؟ نوجوان نے انتہائی اختصار سے کام لیا اور دودھ کا گھونٹ بھرا۔ نہیں جی، یہ دودھ میں کوئی فلیور مکس کیا ہے، بڑا اچھا ہے۔ زیتون بانو خاموش رہی، بس یہی سمجھ سکی کہ دودھ اسے پسند آ گیا ہے۔ سکون سا محسوس ہوا۔ بس 2 کافی ہیں، نوجوان نے تیسرا سلائس اٹھاتے دیکھ کر اسے روکا۔ زیتون بانو نے جھٹ سلائس واپس رکھ دیا۔ اور سنو، ہم بہت دیر تک سوئیں گے، کوئی فون وون آئے تو ہمیں ڈسٹرب مت کرنا۔ ہاں، کام کرنے والے کا نام نوٹ کر لینا، ہم خود کال بیک کر لیں گے۔ کوئی ہمیں جگانے نہ آئے، چاہے ہمیں کتنی ہی دیر ہو جائے۔ بہت ہی عجیب تھا، اتنے دن ہو گئے تھے اسے حویلی میں آئے ہوئے، مگر کوئی بھی اس انداز میں اس سے پیش نہیں آیا تھا۔ حویلی کے مردوں میں کوئی بھی اس جیسا نہیں تھا۔ صورت، شکل، قد کاٹ، انداز، اطوار ہر طرح سے مختلف محسوس ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ خوف زدہ وہ بابا صاحب سے مل کر ہوئی تھی، مگر اب یہ ان سے بھی زیادہ خوف زدہ کرنے والی شے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، اس کی طرف نظر دوڑانے کی ہمت نہیں تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے دودھ کا گلاس خالی ٹرے میں رکھا تو وہ چونکی اور فوراً اٹھ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ آپ بڑے خان کے رشتہ دار ہیں؟ اس نے جاتے جاتے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ نوجوان نے خاصی حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، بیٹے ہیں ہم ان کے، سب سے چھوٹے بیٹے۔ یہ سن کر تو زیتون میں جیسے نئے سرے سے بجلی دوڑ گئی، وہ افتاؤ خیزاں باہر نکل گئی۔ خان کو چائے ناشتے کا نہیں پوچھنا ہے زیتون بانو؟ دوپہر ہونے کو تھی کہ روپا دیوی کی تشویش درست تھی۔ انہوں نے کہا تھا جب وہ اٹھیں گے تو خود گھنٹی بجا دیں گے، اس نے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا۔ اسی دم راہداری میں گھنٹی چیخ اٹھی، اوپرو وجیا! روپا دیوی بدحواس انداز میں دوڑی گئی۔ اسے اس لمحے روپا دیوی کا دم غنیمت لگا، شکر ہے اس کی جان چھوٹی۔ چند منٹوں بعد روپا دیوی دوبارہ اندر داخل ہوئی، گھبرائی ہوئی۔ خان تساں نو بلا سا، کہندا ہے رات والی کڑی نو بلاؤ۔ وہ جیسے اب اپنی خیر منا رہی تھی۔ زیتون بانو کے تو جیسے چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے برتن ایک طرف کیے، ہاتھ جلدی جلدی دھوئے اور دوپٹہ درست کر کے تقریباً بھاگتی ہوئی اوپر پہنچی۔ خان بستر پر دراز تھا۔ السلام علیکم، اس نے بڑا سنبھل کر کہا۔ تمہیں چائے لے کر آنا چاہیے تھا، بالکل سینس لیس ہو۔ اس کو اسی لیے واپس کیا تھا کہ اسے ہماری بات سمجھ نہیں آئی اور ہمیں اس کی وہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ صبح کی چائے پیتے ہیں یا نہیں، اب تو دن کے 11 بج رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم ٹائم بتاؤ۔ کمرے میں وال کلاک اور ٹیبل ریسٹ واچ موجود ہے۔ دیکھو، پہلے چائے لاؤ، پھر یہ کپڑے پریس کرنا، اس کے بعد ناشتہ، 2 ہاف بوائل انڈے، 1 گلاس دودھ اور بس۔
اس نے خان کی طرف دیکھا اور وہ احکامات صادر کر کے ایک موٹی سی انگریزی کتاب میں گم ہو گئے۔ بہت خوبصورت سنہری پھولوں والے سیاہ نائٹ گاؤن میں وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں حویلی کے دوسرے خانوں کی طرح ڈرانے والی نہیں تھی بلکہ بہت گھنی تھی، جن کی وجہ سے اس کا اوپری ہونٹ بمشکل نظر آتا تھا۔ چہرہ بھرا بھرا جس پر سرخی غالب تھی، بال بہت قرینے سے جمے ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے پلٹ گئی۔ چائے تیار کرتے وقت اس پر عجیب طرح کی اجرت سوار تھی۔ خان بڑا غصہ کرتا ہے، خیال کریں کڑیے، روپا دیوی نے اسے باخبر کیا۔ ہاں پتہ چل گیا ہے مجھے، تم اور ڈراؤ، اس نے چڑ کر کہا۔ چائے تیار کر کے وہ کمرے میں آئی، وہ ہنوز اسی زاویے سے لیٹا تھا۔ خان چائے، اس نے چمچ سے کپ بجایا۔ ہاں رکھ دو، ناشتہ کتنی دیر میں لاؤں؟ 15-20 منٹ میں لے آنا۔ یہ کپڑے لے جاؤ، ہم شام کو کراچی فلائی کر جائیں گے۔ ڈرائیور کو کہنا وہ کہیں نہ جائے۔ جی ٹھیک، وہ تابعداری سے کہہ کر نکلنے لگی۔ لڑکی، وہ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاف بوائل کا مطلب پوچھ لینا روپا دیوی سے۔ الٹا سیدھا ناشتہ لائیں تو ذرا دھیان سے سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے میگزین سے نظریں ہٹا کر زیتون بانو کو دھمکی آمیز تاکید کی۔ جی، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ فوراً کپڑے اٹھا کر باہر آ گئی۔ یا اللہ، حویلی کے 15-20 لوگ پتہ نہیں چلتے اور یہ اکیلا خان ان سب پر بھاری لگ رہا ہے۔ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سوچ رہی تھی، توبہ نانی، تمہیں بھی ابھی بیمار پڑنا تھا۔ یہ اتنی بڑی حویلی سجی سجائی کھانوں کی خوشبوئیں اور پھولوں کی مہک سے سجتی ہے، ادھر وہ کچا کوٹھا، 4 برتن 2 چارپائیوں والا، جہاں وہ خود کو ملکہ کی طرح محسوس کرتی تھی۔ ایک دم احساس ہوا جیسے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ہائے اللہ، اماں جی تیمور آئے ہیں۔ مہندی گوندتی ہوئی رئیسہ بیگم اٹھ کر بھاگی تھی اور بھائی کے سینے سے لپٹ گئی۔ آنن فانن 7C کے ہر کونے میں خبر پہنچ گئی۔ یاور علی خان بھی موجود ہوئے۔ یار، اطلاع تو کر دی ہوتی۔ وہ ان کو سینے سے لگا کر گویا ہوئے۔ سوچا تھا شاید ہم کچھ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا سرپرائز دے کر دیکھیں۔ وہ بھائی کی پشت پر تھپتھپا کر مسکرائے۔ کتنی مبارک شادی ہے یاور علی، سب موجود ہیں، رئیسہ بیگم خوشی سے نہال ہو کر کہہ رہی تھیں۔ کوئی اور نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ سائرہ بھابی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تیمور خان حیران ہوئے۔ بھائی کوئی میم ویم؟ وہ مسکرائیں۔ ابھی تو نہیں ہے، انہوں نے معنی خیز انداز میں آنکھ مار کر کہا۔ کیا مطلب ابھی سے؟ وہ ڈپٹ کر گویا ہوئیں۔ مطلب یہ کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، انہوں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا اور بے ساختہ کہے برسے۔ بابا صاحب کہاں ہیں؟ تیمور علی خان نے باپ کے بارے میں پوچھا۔ ارے وہ بصیر کے ساتھ فیکٹری گئے ہیں، علیم الدین آئے تھے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے کہا بھی کہ بیٹے کی شادی ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، پھر ہو جائیں گے کاروبار، مگر وہ سنتے کہاں ہیں؟ ماں جی نے شکوہ کیا۔ تم ادھر مردانے میں آ جاؤ، وہاں سب ہیں، سب خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر، عالم تاب نے کہا۔ وہ یاور علی خان کے ساتھ مردانے کی طرف بڑھ گئے۔ خالہ سولے آنے، ماما کو یاد دلا دو، تیمور لال مرچوں والا سالن نہیں کھائیں گے۔ تزین نے ڈھولکی کے چھاپوں میں دوپٹہ پھنساتی خالہ کو مخاطب کیا، جو ڈھولکی کو ٹائٹ کر کے تھاپ چیک کر رہی تھی۔ کھانے پینے کا مزہ گنوا بیٹھے ہیں تیمور ولائے جا کر، شفیقہ بھابی، عالم تاب کی نمبر 1 بھابی نے تعصب سے کہا۔ عالم تاب کے تینوں بھائی شادی شدہ تھے اور ساتھ رہتے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، رئیسہ بیگم نے تائید کی۔ اماں جی، تیمور کے آنے سے تو جیسے خوشی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بڑی خوش قسمت بھابی ہیں آنے والی، ورنہ یہ تو آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، تزین نے نہال ہو کر کہا۔ ارے گلو اور مونا کو غرارے ڈھونڈ دو، استری کرنے کو نکالے تھے، اس رونق میلے میں پھر ذہن سے نکل گیا۔ رئیسہ بیگم ماتھے پر ہاتھ مار کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنے مننے غراروں پر بھی استری ہوگی کیا؟ رئیسہ سے چھوٹی روشن آرا، جو کراچی میں مقیم تھی، مسکراتے ہوئے بولیں۔ نئی شادی ہوئی تھی، خوب ہی بنی سنوری تھی۔ ارے سوٹ کیس میں دب گئے نشان برے لگتے ہیں، میری بچیوں کو بڑا شوق ہے غراروں کا۔ وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ اپنے تیمور ماموں عرف کاکا جان کو پہن کر دکھائیں گے کہ آپ جہاں چپڑتے ہیں وہاں تو بڑی عورتیں بھی اتنا نہیں پہنتی جتنا ہم پہنتے ہیں۔ امینہ بھابی نے ہنس کر ٹکڑا لگایا۔ سب ان کے ساتھ ہنس پڑی۔ ارے عالم تاب، میوہ دیکھ لو جو دلہن کے ہاں جائے گا، کوئی شے کم نہ ہو۔ 16 آنا سے پوچھ لو، وہ میوے کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماں جی اپنے احساس ذمہ داری سے مجبور تھیں۔
فکر نہ کریں اماں جی، تھیلوں میں میوہ بھروا دیا ہے، انہوں نے تسلی سے کہا۔ جیتی رہو، مہندی بھی اچھی خاصی گندوا لینا، ایک تھا تو 16 آنے اپنے ہاتھ پاؤں پر لیپ پوت کر لیٹ جائے گی۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس کا دل پر نہیں بھرا، جانے کون سے پیر سے فال نکلوا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اماں جی بڑبڑا کر گویا ہوئیں، سب ہنس ہنس کر لوٹنے لگی، مگر اماں جی کی سنجیدگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ارے زری کے جوتے بھی لینا تھا، بازار جانا ہے، پتہ نہیں ڈرائیور ہے یا نہیں۔ شفیقہ بھابھی کو مان یاد آیا۔ اب آپ ایک جوتے کے لیے بازار جائیں گی؟ زوار بھائی کو کہہ دیجئے، اسکوٹر پر ہے، جا کر لا دیں گے۔ تزین نے مشورہ دیا۔ عالمتاب، تیمور سیدھے یہاں آئے ہیں یا دریا بستی گئے تھے پہلے؟ یہ تو پوچھ لیتی تم، وہاں سب ٹھیک ہیں یا نہیں؟ اٹھتے اٹھتے پھر بہو سے وہ اماں جی مخاطب ہوئیں۔ 1-2 دن میں کیا ہو گیا ہوگا، بس آپ کو بھی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ بولیں، یہ 16 آنے ماما کے پاس گئی تھی یا انگلینڈ پہنچ گئی؟ اماں جی کو مان یاد آیا۔ آ گئی اماں جی، ماما اوپر تھیں، بچیاں نہلا رہی ہیں نا، اور وہاں باغ میں خسرے آئے ہوئے ہیں۔ خالہ 16 آنے نے نئی اطلاع دی۔ ارے تو باغ میں بیٹھا چھوڑ آئی، کیا بارات میں لے کر جائیں گے؟ آٹا چینی 5 روپے دے کر فارغ کر انہیں۔ اماں جی چڑ کر بولیں، وہ کہہ رہے ہیں شنگھائی ساٹن کے 2 جوڑے لے کر جائیں گے، چودھریوں کی شادی ہے۔ لو اور سنو، شنگھائی ساٹن کے جوڑے، ایک بھی نہیں بلکہ 2 اتنا منہ پھاڑتے ہیں کراچی کے خسرے؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گویا ہوئیں۔ تزین، وہ دین دلانے والے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا نکال دے 16 آنے کو، اوپر 10 روپے رکھ دے، 12 آنے کا آٹا آتا ہے، 10-12 سیر آٹے کے پیسے کیا بہت نہیں؟ سیر بھر چینی اور سوجی رکھ دینا، جلدی سے فارغ کر انہیں، اور بتھیرے کام پڑے ہیں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ بارات کا ڈنر منیب احمد نے ہوٹل میں دیا تھا۔ نکاح تو صبح 10-11 بجے کے دوران ہو گیا، صرف گھر کے مرد اور اماں جی گئے تھے۔ ڈومنیاں پہلے سے گیت چھیڑے بیٹھی تھی۔ تزین، آپا بھائی مجھے دلہن دکھائیں، میں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ تیمور دلہن کو صوفے پر بٹھاتے ہی آن وارد ہوا۔ لو بتاؤ، دلہا سے زیادہ بے صبر ہو رہے ہو۔ سائرہ بھابھی نے چھیڑا۔ ہاں بھائی، ان کا سامان ہے، سنبھالتے رہیں گے۔ کیوں کی تھی آپ لوگوں نے اتنی تعریف؟ بس سب سے پہلے میں دلہن دیکھوں گا۔ ماہین کی بہن نازنین کے ایک طرف یاور علی خان اور دوسری طرف تیمور علی خان بیٹھے تھے۔ گھر کے دوسرے مرد کرسیوں پر برجمان اور خواتین کھڑی ہوئی دلچسپی سے تزین اور تیمور کی نوک جھونک دیکھ رہے تھے۔ یاور بھائی جان، اجازت ہے؟ تزین نے شرارت سے مسکرا کر یاور علی خان کو دیکھا۔ ہاں ہاں تزین، کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے یہ تو پوچھو بھابھی کو دے کیا رہے ہیں رونمائی میں؟ سارا بھابھی نے ذہنی مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ بھابھی ہم جاب لیس ہے، ڈیپینڈنٹ ہیں، ایسے میں دیدار کرا دیجئے، ثواب ملے گا۔ وہ شریر ہوئے۔ جی نہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو کلائی سے گھڑی اتار کر دیجئے، وہ بعد میں بیچ کر انگوٹھی بنوا لیں گی۔ ایک رشتہ دار منمنائی۔ ایکسیلنٹ، کون ہے یہ ماہر معاشیات؟ سامنے آئے۔ یاور سے چھوٹے بصیر علی خان نے آواز اٹھائی۔ وہ شرما کر بھیڑ بھاڑ میں گم ہو گئی۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ تیمور علی خان ہیں ہم جناب۔ تیمور علی خان نے اپنے کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکالی اور کھول کر سامنے کی۔ ہائے، اتنی پیاری انگوٹھی! تزین وفور شوق سے بولی۔ ہائے نہیں، ماشاءاللہ، ہم پردیس میں رہتے ہیں مگر سبق سب یاد ہے، اصل ڈائمنڈ ہے محترمہ۔ اب تو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈبیا دلہن کی گود میں رکھ دی۔ بالکل ٹھہرو، میں گھونگھٹ اوپر کرتی ہوں۔ تزین نے گھونگھٹ اوپر کر دیا۔ مائی گڈنس، لگتا ہے اماں جی کی ساری دعائیں آپ کو لگ گئی ہیں، تیمور نے بے ساختہ سراہا اور یاور علی خان کو ہنسی آ گئی۔ ماں جی پاس ہی کھڑی تھی، ایک دم تیمور علی خان کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بولیں، اب تو نہیں کرے گا نا میم سے شادی؟ تیرے لیے بھی ایسی ہی لا دوں گی۔ ماں جی میرا نمبر ہے۔ بصیر علی خان نے ٹکڑا لگایا تو کہے ہر طرف بکھر گئے۔ ہم ڈوگروں کے ہاں آپ کا رشتہ ڈال رہے ہیں، ان کی تو سب لڑکیاں ہی اچھی ہیں۔ تزین نے بھی حصہ لیا۔ ولیمے میں آئیں گے، چپکے سے دیکھ لینا، کبھی بعد میں اماں جی سے شکایت کرو۔ رئیسہ بیگم نے بہت محبت سے بھائی کو دیکھا، جو خود کو موضوع بنتا دیکھ کر قدرے خجل ہو رہے تھے۔ تیمور، فوٹو کھنچوا کر ہی اٹھو گے، ہماری بھی باری لگنے دو۔ بصیر علی خان نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی۔ دلہن تھک گئی ہوں گی، آرام کرنے دو، اماں جی نے کہا۔ منہ دکھائی تو ہونے دے اماں جی، سب دلہن کو دیکھنے کے شوق میں کھڑے ہیں۔
दुल्हा की अम्मा तेरे डोरों के सदके। बाहर से डोमनियों की आवाज़ आ रही थी। अरे इन्हें चुप कराओ, सुबह से हलक फाड़ रही हैं। अकेले दुल्हा की अम्मा ही बारातन है क्या? नामुराद हैं, देख लिया उन्होंने मेरी आंखों में। अम्मा जी सादगी से झिल्लाकर बोली। बेसाख्ता कह कहे गूंजे। मुंह दिखाई का सिलसिला शुरू हो गया। यावर अली खान उठ खड़े हुए। पता है, मगर फिलहाल यहाँ मेरा तो कोई रोल नहीं। वो मुस्कुरा कर गोया हुए। सही कह रहे हैं, इनका रोल बाद में शुरू होगा। आलमताब ने छेड़ा और वो मुस्कुराहट दबाते बाहर चले गए। यावर अली खान बाथरूम में थे। नाज़नीन अपने बाल सुखा रही थी कि मान दरवाजे पर दस्तक हुई। नाज़नीन एकदम संभल कर बैठ गईं और दुपट्टा उठाकर सर पर फैला लिया। दरवाजे की सिम देखने लगीं। दस्तक दोबारा हुई। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि दरवाज़ा खोलें या वहीं से आने वाले को इजाज़त दें। वो बेड से नीचे उतर आईं और फिर दरवाज़ा खोल दिया। सामने तैमूर अली खान खड़े शरारत से मुस्कुरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे यहाँ की पहली सुबह आपको मुबारक हो। नाज़नीन एकदम अचानक एक ससुराली नौजवान को सामने पाकर नर्वस हो गई। अस्सलाम वालेकुम वो बस सलाम ही कर पाई। वो तो हम आपको कर चुके हैं, आप बड़ी भाभी हैं हमारी। हमें जवाब दीजिए, वो तंग कर रहे थे। बस सलाम। वो दांतों तले होंठ दाब कर बहुत आहिस्तगी से बोली। अंदर आने को नहीं कहेंगी? हम तो रात से इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे कब बात हो। वो क्या कहते हैं, मैं तेरा हुस्न बयां तक देखूं। भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? पहले ही दिन आपसे दरवाज़ा खुलवाया, अभी पूछते हैं हम। नाज़नीन उनकी बर्जास्तगी और बेतकल्लुफ़ी पर कदरे घबरा कर एक तरफ हो गई। तैमूर अली खान अंदर दाखिल हो गए थे। भाई कहाँ चले गए? वो इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगे। नाज़नीन ने हाथ के इशारे से बताया कि बाथरूम में हैं, खासे लेट हो गए। इस वक्त तक तो उनका नाश्ता भी हज़म हो जाता है। ओह, आपके यहाँ तो अभी चाय भी नहीं पी गई। अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत होगी तो इस वक्त आपका दिल चाह रहा होगा, है ना? तैमूर अली खान ने आगे बढ़कर बेल रिंग की। नाज़नीन नज़रें झुकाकर बेड के एक कोने पर टिक गईं। कुछ तो बोलिए। सलाम के जवाब के से कुछ से ही पता नहीं लगा। वो शरीर हो रहे थे। किस चीज़ का? बिला आखिर वो आहिस्तगी से बोली। अभी बताएंगे आपको किस चीज़ का। अच्छा पहले ये बताइए, आप अर्ली मॉर्निंग उठने की आदी हैं? हाँ, नाज़नीन ने इस बात में जवाब दिया। फिर क्या करती हैं? नमाज पढ़ती हूँ। उसकी आवाज़ से उसके वजूद की नफासत टपक रही थी। फिर नाज़नीन ने मुस्कुराकर तैमूर अली खान की सिम देखा। क्या इस तरह का इंटरव्यू सब लेंगे हमारा? तैमूर अली खान का कहा बेहद जानदार था। अब बनी है बात, माशाल्लाह अच्छा बोलेंगी। नाज़नीन छीम कर रह गई। उसी दम मामा अंदर दाखिल हुई। तैमूर अली खान को वहाँ पहले से मौजूद पाकर उन्हें खुशगवार हैरत हुई। हद हो गई मामा, VVIPs अभी तक चाय से महरूम हैं। ये हमारी क्वालिफाइड भाभी साहिबा जो स्टूडेंट लाइफ से गुजरते एकदम हमारे यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। इन्हें सुबह की चाय कितनी अच्छी लगती होगी। आपको तो पता है स्टूडेंट चाय के कितने आदी हो जाते हैं। मामा, ससुराल में भाभी के साथ पहली ज्यादती। तैमूर अली खान कुशन सर के नीचे रखकर इत्मीनान से सोफे पर दराज हो गए। खान बड़ी बेगम ने कहा था जब तक जावर खानान खुद ना बुलाएं कमरे में कोई ना जाए, इसीलिए। मामा ने वजाहत की। ओ अच्छा, अब चाय ले आए। सिर्फ दुल्हा दुल्हन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। तो मुदाखलत बेजा मजबूरी है। हम तो यहाँ बहुत थोड़े दिनों के मेहमान हैं। आप हमारी आवभगत कीजिए बतौर मेज़बान। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी या नहीं होगी। वो संजीदा सूरत बनाकर कह रहे थे। क्या मतलब? नाज़नीन यकदम चौंक पड़ी। भाई हम मुकम्मल आदाब ग़ुलामी सीख रहे हैं, यानी इंग्लैंड में ज़ेर तालीम हैं, मगर मुझे तालीम का असर ख़ास नज़र नहीं आ रहा। यावर अली खान ब्राउन बाथ गाउन में सफ़ेद टावल से सर रगड़ते हुए बाथरूम से बाहर आ गए। हमारी रेपुटेशन ख़राब मत कीजिए। हम ऑल मैनर्ड और ओबीडियंट बिहेव रखते हैं। तैमूर अली खान ने बहुत मोहब्बत और चाह से उन्हें देखा। भाई हम तो तालीम से मुतालिक बात कर रहे हैं। लगता है तुम इधर कुछ ख़ास कोर्सेज करा रहे हो। अच्छी कोचिंग टैलेंट है तुम में। यावर अली खान का लहजा मायने खेज और शरारत आमेज था। ये देखिए, होनहार लोगों की ये कदर है यहाँ। किस कदर शक व शुबा। तैमूर अली खान ने शिकायती अंदाज में नाज़नीन को देखा जो उन दोनों की नोक झोंक से महफूज हो रही थी। भाई आपको चाय का कहकर बाथरूम में बंद हो जाना चाहिए था। बेचारी कब से चाय का इंतज़ार कर रही हैं। वाकई यावर अली खान ने ताज्जुब से नाज़नीन को देखा। उनकी नज़रें हया से झुक कर रह गईं। आप दोनों भाई क्या इसी तरह मेरी दुर्गत बनाया करेंगे? खुद एतमादी तो उसमें थी ही,
اب ماحول سے اور آواز سے الفاظ محتاط استعمال کر رہی تھی۔ ہم تو خیر چلے جائیں گے، پھر یہ اکیلے ہی بنایا کریں گے، تیمور علی خان نے بڑے معصومانہ اور سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ یاور علی خان کا کہا بے ساختہ تھا۔ نازنین نے مہندی سے رچے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ چھوڑیے بھائی بھابھی کو تنگ مت کیجیے، گڈ ول ہو رہی ہے۔ تیمور علی خان نے بہت دلچسپی سے نازنین کے دلکش انداز کو دیکھا۔ اسی دم ماما چائے کی کشتی کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ ادھر لائیے ماما، آج بھائی بھابھی کی خدمت کا آغاز ہم کریں گے۔ تیمور علی خان نے تپائی کھینچ کر اپنے سامنے کی اور کشتی رکھنے کا اشارہ کیا۔ بہت ہی اہم تبدیلی ہے، ہل کر پانی نہ پینے والے چائے بنا رہے ہیں۔ یاور علی خان نے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں تیمور علی خان سے کلام کیا۔ سارے گھر میں روشنی ہے، خوشبو ہے، تبدیلی سے حیرت کیا؟ تیمور علی خان نے گویا چھیڑخانی کی۔ یہ ہمارے حصے کے ڈائلاگ ہے۔ یاور علی خان نے مصنوعی خفگی سے بھائی کو دیکھا۔ مگر بہت اچھے ہیں، اپنی واجب الاحترام بھابھی کے لیے بھی تو بولے جا سکتے ہیں۔ تیمور علی خان نے چائے کی تیاری کے دوران وضاحتی جواب دیا۔ نازنین، جو تیمور علی خان کے بے دھڑک انداز گفتگو سے بڑی جذبوط ہو رہی تھی، تیمور علی خان کے سادہ اور بے ریا انداز پر دل میں شرمندہ ہو گئی۔ تیمور علی خان نے چائے پہلے نازنین کو پیش کی۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اردو اتنی اچھی، ہم رات سے خوش ہو کر برا حال کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے گھر میں کانوینٹ انگلش بولنے والا کوئی تو ہو۔ آپ کی انگریزی سننے کے شوق میں ہم بولے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں بھابھی بیگم۔ بھابھی بیگم والا شکریہ۔ بھابھی بیگم تو بقول ان کے اپنے علاقے سے قرآن پڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ پڑھائی بھی اچھی خاصی ہے۔ ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ تھینکس کے ضمن میں شکراً کہا کریں، کیونکہ قرآن عربی میں اترا ہے۔ یا اللہ! نازنین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یاور علی خان بھی مسکرا دیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا ہم؟ انسان کی عام طرز گفتگو سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا ایجوکیشن سرکل کس طرح کا ہے۔ آپ کا شکریہ وہیں رکھ دیا ہے۔ سائڈ ٹیبل پر کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ ہمیں مطلوبہ تھینکس کیجیے۔ نازنین کا دل چاہ رہا تھا کہ کہا لگا کر ہنسے، مگر یہاں وہ ایک رات کی دلہن تھی، خود پر بڑا کنٹرول کرنا پڑا۔ یار مت ستاؤ اپنی نئی نویلی بھابھی کو۔ یاور علی خان بھائی کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئے اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ صحیح جا رہے ہیں آپ؟ تیمور علی خان نے پھر چھیڑا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے بھابھی کی انگریزی سن لی؟ دیسی انداز میں تو نہیں بولتی، ہمیں تو دیسی اسٹائل میں انگریزی بولنے سے بہتر اشاروں میں بات کرنا لگتا ہے۔ بعد آ جاؤ یار۔ یاور علی خان نے ایک بھرپور نظر نازنین پر ڈالی، جو سادے سے چہرے پر کامدانی سے مرصع آنچل لٹکائے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تیز فیروزی لباس میں اس کی چھب اور تھی۔ یاور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے شیشے میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ باقی زیور سارا وہیں رکھا تھا، صرف کامدار لباس ہی گویا پورا سجا ہوا تھا۔ اسی دم دروازے پر کھلبلی سی محسوس ہوئی اور پھر دستک ہوئی۔ جی کون؟ آ جائیے۔ یاور علی خان نے اجازت دی۔ زرق برق لباس میں ملبوس خواتین کی ٹولی اندر داخل ہوئی۔ ارے تیمور، تم یہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو ادھر؟ تزین نے جھٹ اپنی حیرت پر قابو پا کر ڈپٹ کر پوچھا۔ دماغ کھا رہے ہیں بھابھی کا۔ آپ لوگوں کے بند بیڈ روم سے تو لگ رہا تھا حویلی واپسی کے وقت ہی کھلیں گے، بس ایک ہمیں ہی بھابھی کا خیال آ گیا۔ اللہ کی شان، ہمیں ایک جراب ہاتھ میں لے کر دوسری کو ڈھونڈ مچانے والے کس قدر ذمہ دار ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے مایوس کن اطلاع ہے کہ ناز بھابھی کی جو 2 شادی کے قابل بہنیں ہیں، ان کی منگنیاں ہو چکی ہیں۔ بصیر علی خان سے چھوٹی بہن روشن آرا نے بڑی دل سوزی سے کہا۔ لا حول ولا قوت، ہماری تو معلومات زیرو ہیں بھابھی کی فیملی کے متعلق۔ ہمارے لیے تو بہنوں کی اطلاع بھی نہیں ہے۔ وہ تمام چوکس خواتین کو خود پر حملہ آور پا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھائی آپ لوگ اسے کچھ نہ کہیں، واقعی اس نے ہمیں عین طلب کے وقت بہت اچھی چائے بنا کر پلائی ہے۔ یاور علی خان نے خواتین کو اگلے حملے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ذرا جگہ دو، میں حیرت سے گر نہ جاؤں۔ تزین دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ، اس نے تو بہت تنگ کیا ہوگا۔ رئیسہ بیگم نے پیار سے نازنین کو تھوڑی اونچی کر کے بوسہ دیا۔ ہم تو بہت پروگرام بنا کر آئے تھے، مگر کیا کریں، بھائی بات تم سے جلدی آ گئے۔ تیمور علی خان باہر نکلتے نکلتے شرارت سے مخاطب ہوئے۔ وہ سب ہنس پڑے۔ یاور علی خان بھی کپ رکھ کر آہستگی سے باہر نکل گئے۔ بہنوں سے تو نہیں، بھابھیوں سے انہیں بھی سخت خطرہ تھا۔ ہائے، ابھی تک زیور نہیں پہنا۔ تزین ذرا زیور اٹھانا، دلہن کے گھر والے بھی آتے ہی ہوں گے۔
عالمتاب ناظرین کے مقابل بیٹھ گئیں۔ آپ پہلے چوڑیاں پہنائیں، میں بھابھی کے بال سلجھاتی ہوں۔ تزین ناظرین کی پشت کی طرف چلی گئی۔ بھائی کیا زیورات میں اضافہ نہیں ہوا؟ امنہ بھابھی زیورات ٹٹولنے لگیں۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے صرف معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ روشن آرا شوخی سے بولی۔ خواتین کے مترنم قہقہے بہت بھرپور تھے۔ ناظرین کے چہرے پر سرخی جھلکنے لگی۔ بھائی ہم زیادہ دیر سسپینس برداشت نہیں کر سکتے۔ تزین نے ناظرین کے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور اس کے گھنے دراز بال انگلیوں سے سلجھانے لگیں۔ بھائی ہمیں یاور خانان جیسے چھپے رستم کا کارنامہ دیکھنے کی بڑی جلدی ہے۔ عالمتاب ناظرین کی کلائیوں میں کنگن اور چوڑیاں ڈالنے لگی۔ بھابھی پلیز۔ تزین نے آگے کی طرف جھک کر ناظرین کا چہرہ چھوا۔ ناظرین نے سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف اشارہ کیا، یعنی خود ہی دیکھ لو۔ آمنہ بھابھی نے بےتابی سے دراز کھینچی اور اندر ایک نیوی بلو مخملی ڈبہ باہر نکالا۔ وہ بڑے عجلت بھرے انداز میں کھولا، تقریباً سارے ہی ڈبے پر جھک گئے۔ سرخ یاقوت انتہائی نفیس نازک سی مختصر سی اونچائی والا تاج ان سب کے سامنے تھا۔ اوہ زبردست! اشارے کی زبان میں کہا ہے کہ حویلی کی وہ والی ملکہ تو جب بنیں گی تب بنیں گی، دل کی ملکہ البتہ بنا لیا گیا ہے۔ سائرہ بھابھی نے دور کی کوڑی لانے میں سبقت حاصل کی۔ ویسے کہا بھی ہوگا، تزین نے شرارت سے ٹکڑا لگایا۔ ناظرین کا چہرہ گلگلوں ہو گیا۔ چہرہ تمہاری بات کا تصدیق کر رہا ہے۔ روشن آرا نے حصہ لیا۔ ناظرین نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ خواتین کی مترنم مسکراہٹ سے ماحول یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا میں کوئی غم نہیں، اس سیارے میں خوشی کا سورج پوری طرح چمک رہا ہے۔